روشنیوں سے سجے لان میں داخل ہوتے ہی شہر کی قریباً تمام معزز و مقبول ہستیوں کو موجود پا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے قبل کہ وہ کسی کونے میں جا چھپتی مزنی نے اسے جالیا کہا تھی، تم نہ جانے کتنی دیر سے میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، بھائی تمہارے منتظر ہے، جاؤ ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، آج راشد انکل تمہارا تعارف سب سے کروائیں گے اور گن لیل پر منعقد کیے جانے والے تمہارے اور بھائی کے ولیمے کا اعلان کریں گے، جو ٹھیک اس ہفتے کے آخر میں ہنونا تے پایا نے۔ مزنی نے بڑے ہی اطمینان سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ اس کا چہرہ فق پڑ گیا۔ مزنی کیا کہہ رہی تھی؟ دا کی برتھ ڈے پارٹی میں اس کا تعارف کیوں کروایا جا رہا ہے؟ وہ یہ سوچ کر دہل کر رہ گئی کہ وہ ان رئیس مہمانوں سے کیا کہے گی۔ کیا یہ کہ وہ شاہ زر کی بیوی ہے، جو کا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہے، اسے شاہ زر کی زندگی میں جبراً شامل کیا گیا ہے، یا یہ کہ راشد صاحب کی ضد کی بدولت وہ شاہ زر جیسے رئیس زادے کی بیوی بنا دی گئی تھی؟ ہزاروں دلوں کی دھڑکن شاہ زر آفریدی کی بیوی وہ لڑکی تھی جس نے اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ راشد صاحب اپنے مہمانوں سے کیا کہیں گے؟ اچانک شاہ زر کی بیوی کہاں سے وارد ہو؟ اس کا وجود لرزنے لگا۔ اس کا فق پڑتا چہرہ دیکھ مزنی نے ایک کرسی گھسیٹ کر اس پر اسے بیٹھایا اور خود اس کے مقابل دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اپنے عزیز ترین بھائی کی عزیز ترین بیوی کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے ہوئے وہ گویا ہو، ڈونٹ بی فیٹ بی بے، تم کیوں خوفزدہ ہو جب تم نے کیوں غلطی ہی نہیں کی؟ اپنی ماضی کو بھول جاؤ اور حال میں جینے کی عادت ڈال لو۔ تم آفریدی خاندان کی بہو ہو، شاہ زر آفریدی کی بیوی ہو، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ تمہیں یہاں اتنی ہی عزت دی جائے گی جتنی بھا کو دی جاتی ہے۔ آج تمہیں تمہارا کھویا مقام و عزت واپس مل جائے گی۔ آنسو ایک تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس نے خالی خالی نظروں سے مزنی کی طرف دیکھا تھا۔ مجھ سے یہ سب نہیں ہو پائے گا، مجھے کو مقام کو عزت واپس نہیں چاہیے۔ انکل سے کہو وہ کسی سے نہ کہیں کہ میں کون ہوں، اس گھر میں کیا کر رہی ہوں، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ اس کی بات پر مزنی کا انداز پل بھر میں بدلا تھا۔ فل شاکن پنک گاؤں پر پنک حجاب لپیٹے وہ ایک دم سے کھڑی ہوتی۔ کم آن رونا بند کرو اور بنا سر پیر کی باتیں مت کرو، چلو اٹھو۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر وہ اس کا ہاتھ تھامے شاہ زر کے نزدیک آر کی۔ آپ کی وائف آپ کے حوالے، یہ کہہ کر مزنی اسے شاہ زر کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ کیا مظلوموں والی شکل بنائی ہوئی ہے تم نے؟ گویا تمہیں پھانسی کی سزا سنائی جانی ہے۔ مظلوموں والی شکل تو مجھے بنانی چاہیے، رات دن ہنس ہنس کر تمہارے ظلم برداشت کرتا ہوں۔ وہ مسکرا کر دانستہ اسے چھیڑنے کے لیے بولا تھا تاکہ وہ اپنے موڑ میں لوٹ آئے، اس سے لڑے، مگر خلاف توقع وہ خاموش تھی۔ اس سے قبل کہ وہ فرار کی راہ ڈھونڈتی شاہ زر نے اس کا ہاتھ تھاما اور کچھ معزز ہستیوں کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ ابھی اس کا تعارف بھی نہ ہو پایا تھا کہ کیک کٹنے کا اعلان کیا گیا۔ کیک کاٹا گیا۔ اپنے ممی پاپا اور چاچوں کو کیک کھلا لینے کے بعد دا نے اس کی طرف کیک کا پیس بڑھایا تھا۔ پارٹی میں آئے تقریباً افراد نے قدرے حیرانی سے اس ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا تھا جسے آفریدی ولا کے مکین خصوصی توجہ سے نواز رہے تھے۔ دفاتر راشد صاحب نے اسٹیج پر چڑھ کر مائک سنبھالا۔ وہ جو دا سے اسقدر پذیرائی پر اور سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ مائک کی کھڑکھڑاہٹ سن کر مزید بھوک لگ گئی۔ برائے کرم سبھی گیسٹس یہاں متوجہ ہوں۔ آج اس پارٹی کے انعقاد کے دو خاص مقاصد ہیں۔ اول یہ کہ آج میری لاڈلی پوتی دا کی سالگرہ ہے۔ دو میں آپ سبھی کو اپنی چھوٹی بہو زرمین شاہ زر آفریدی سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ خبر سن کر آپ سبھی متعجب ہوں گے کہ شاہ زر کا نکاح کب اور کیسے ہوا۔ دراصل یہ سب اس قدر جلدی میں ہوا کہ میں اپنے احباب اور رشتہ دار کو مدعو کرنے کا وقت بھی نہیں نکال پایا۔ اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ البتہ شاہ زر کے ولیمے کا انعقاد اس ہفتے کے آخر میں ہنونا تے پایا ہے۔ آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے۔ دعوت نامے آپ سبھی کے گھر پہنچا دیے جائیں گے۔ اپنی بات ختم کر راشد صاحب اسٹیج سے نیچے اترے تھے۔ اعلان کا اختتام ہوتے ہی اسٹیج کے اطراف موجود تقریباً سبھی افراد شاہ زر کے قریب کھڑی لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے تھے، مگر زرمین کی توقع کے عین خلاف کسی نے بھی حیرانی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اپر کلاس طبقے میں اس قسم کی شادیاں عام بات تھی۔ وہ تو راشد صاحب تھے جنہوں نے اپنے جاننے والوں کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا، شرافت کا تقاضا تھا، ورنہ اس طبقے سے تعلق رکھنے والے کچھ رئیس زادوں کی شادی کی خبر بھی تب ہوتی جب اخباروں میں ان کی طلاق کی خبر شائع ہوتی تھی۔ سب سے پہلے مزنی اپنی سہیلیوں کو لیے اس کے نزدیک آئی تھی۔ ان سے ملی یہ ہیں
میرے بھائی کی وائف مسز شزرفدی اپنے سہیلیوں کے بڑے سے گروہ کے ساتھ مزنی نے اسے گھیرا تھا۔ شی از بیوٹیفل، شاہ زر کو اپنی ٹکر کی بیوی نصیب ہو ہے، ایک لڑکے نے اس کی خوبصورتی سے مراؤب ہوتے ہوئے کہا۔ ملی نہیں ہے، ڈھونڈ نکالی ہے، بھا نے لمائد کی ہے۔ مزنی نے ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے سفید جھوٹ بولا تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ واؤ، جس طرح شاہ زر لڑکیوں کو ذرا سی بھی لفٹ نہیں کرواتا تھا، ہمیں تو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی مائد اند ہوگی، مگر دیکھ لو ہوا کیا۔ در حقیقت شاہ زر جیسے لڑکے اپنی ساری محبت کسی ایک لڑکی کے لیے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ دوسری لڑکی نے اظہار خیال کیا تھا، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ تبھی پریون جیسے سفید فرلس سے بنے فراق میں ملبوس دا ان کے قریب آئی تھی۔ آنٹی چلیں، جلدی چلیں، مجھے اپنی فرینڈز کو دکھانا ہے کہ میری آنٹی کسی پرنسس سے کم نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر تیاریوں میں ایک دوسرے کو مات دیتی ننھی منھی لڑکیوں کے درمیان لے آ۔ واؤ دا، تمہاری آنٹی تو سچ میں پرنسس کی طرح لگتی ہیں، سرخ فراق میں ملبوس لڑکی نے بے ساختہ کہا۔ باقی لڑکیوں نے اسبات میں گردن ہلا کر اس کی تائید کی۔ دا نے فخر سے اپنی گردن کچھ اور اکڑا لی۔ ہیلو میسیس شاہ زر آفریدی، دفاتن اس کے عقب سے شناسا آواز ابھری تھی۔ وہ پلٹی، اپنے عین مقابل عائشہ اور حسین کو ایستادہ دیکھ اسے حیرت نہیں ہوتی۔ وہ دونوں صحافت پیشہ تھے، اس قسم کی تقریبات میں ان کی موجودگی یقینی تھی۔ آج اگر وہ یہاں مسز شزرفدی کی حیثیت سے ان کے مقابل نہ کھڑی ہوتی تو یقیناً وہ جرنلسٹ کی حیثیت سے ان دونوں کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ کتنی گھنی ہو تم، زرمین شادی کر لی اور اپنی دوست کو بھنک تک نہ پڑنے دی۔ اس کا ہاتھ تھامے عائشہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ میں تفصیل سے تم دونوں سے بات کرنا چاہتی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ در حقیقت وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ وقت آئے جب اسے اپنی زندگی کے ان لمحوں کے متعلق انہیں بتانا پڑے جنہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارے چھوڑو، اب تم کہاں ہمیں گھاس ڈالو گی؟ اب تو تم زرمین فاروقی نہیں رہی سکتا، زرمین آفریدی بن چکی ہو۔ خیر، ہم تو اتنے میں ہی خوش ہیں کہ کل کے اخبار کے لیے سنسنی خیز خبر ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ آج کی آواز کے لیے کام کرنے والی ابھرتی ہوئی جرنلسٹ زرمین فاروقی نے ہزاروں دلوں کی دھڑکن شاہ زر آفریدی کا دل چرا لیا۔ عائشہ خوش ہوتے ہوئے بولی تھی۔ حسین خاموش کھڑا تھا۔ اس پارٹی میں شرکت کرنے والے تقریباً افراد کی طرح وہ دونوں بھی حقیقت سے لالم ہونے کا ڈھونگ کر رہے تھے۔ ایک ایک خبر کے لیے جان مارنے والی اس لڑکی کو آج احساس ہوا تھا کہ روزانہ شائع ہونے والے ہزاروں اخباروں میں قریب 50% خبریں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود یہ صحافت پیشہ افراد غلط خبریں شائع کروا کر لوگوں تک غلط خبریں پہنچاتے تھے۔ اسے میڈیا اس لفظ سے ایک دم سے نفرت محسوس ہوئی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ دونوں اس سے الوداعی کلمات کہتے تقریب کا جائزہ لینے چل دیے۔ کل کے اخبار کے لیے ایک ہی خبر کافی نہیں تھی۔ دفاتن کسی نے سختی سے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی سمت کر لیا۔ اپنے عین مقابل شاپنگ مال میں زہر اگلنے والی لڑکی کو دیکھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ڈریس کوڈ کے مطابق وہ بلاک بغیر آستینوں والے گاؤں میں ملبوس تھی۔ ہوا تو تم شاہ زر کی وائف بنی، سب سے مبارکباد وصول کر رہی ہو۔ غالبا یہی وجہ تھی کہ اس دن شاپنگ مال میں تم کافی سے زیادہ کانفیڈنٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے تو محض سن رکھا تھا کہ مڈل کلاس لڑکیاں شیملس ہوتی، مگر آج دیکھ بھی لیا کس قدر ڈھٹائی اور بے شرمی سے تم میسیس شاہ زر آفریدی بنی گھوم رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہاں کو تمہاری اصلیت سے واقف نہیں؟ غلط فہمی ہے۔ تمہیں کنگریچولیٹ کرتے یہ لوگ بخوبی واقف ہیں کہ کس طرح تم شاہ زر کے سر منڈ دی گئی ہو۔ وہ زہر خند لہجہ میں گویا ہو۔ اسے اس لڑکی سے یہی توقع تھی۔ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ خاموش کھڑی رہی۔ اس کے منہ لگ کر وہ بدمزگی نہیں پھیلانا چاہتی تھی۔ تمہاری لائف کے ایسے لے کر زد تک ہر چھوٹی بڑی حقیقت سے واقف ہو۔ جس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تم نے اسے جیل بھجوا دیا، اس کے جواب میں اس نے تمہیں 1 گھنٹے کے لیے کڈنیپ کر لیا تھا۔ وہ ایکسیڈنٹ میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں نے اس کی ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ملا تھی۔ اسے حاصل کرنے کی اور کوئی تجویز مجھے نہیں سوچی تھی۔ میرا پلان کامیاب ہو ہی جاتا اگر اس روز وہ اپنے گھر کے لیے روانہ نہ ہوتا۔ نشہ نے اپنا اثر دکھایا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کچھ دنوں تک میں بہت سوری فیل کرتی رہی کہ میری بدولت اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، مگر جب مجھے پتا چلا کہ اس ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے جیل جانا پڑا، اس ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس نے تمہیں کڈنیپ کیا، اندیم شو اس 1 گھنٹے کے دورانیہ میں اس نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا، باوجود اس کے اسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے راشد انکل نے تمہیں اس کی بیوی بنا دیا، تب میرے دل میں شدت سے ایک خواہش نے سر اٹھایا کہ کاش وہ اس حادثہ میں مر جاتا۔ میں اس کی لاش دیکھ سکتی ہوں مگر اسے کسی اور لڑکی کے ساتھ کھڑا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے اس رات اسے حاصل کرنے کے لیے اس پلان کا سہارا لیا تھا۔
مجھے یقین تھا کہ میری اور شاہ زر کی چند نازیبہ تصاویر ہی میرا کام بنا دیں گی۔ راشد انکل بنا کسی تردد کی مجھے اس کی وائف کے عہدے پر فائز کر دیں گے، مگر ہوا کیا تمہارا مڈل کلاس رہن اور بھی شاطر نکلا۔ راشد انکل کو ایموشنلی مینیپولیٹ کر کے بڑے آرام سے تم شاہ زر کی لائف میں گھس آئی، مگر یاد رکھنا تم میری غلطی کی وجہ سے شاہ زر کی زندگی میں آؤ تو تمہیں اس کی زندگی سے باہر پھینکے بغیر میں چین کی سانس نہیں لوں گی۔ اس لڑکی نے ایک ایک لفظ اپنی نفرت میں ڈبو کر مارا تھا۔ الفاظ تھی کہ قیامت۔ اس کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہو تھی، وہ ساکت رہ گئی۔ انتقام کی وہ کہانی لکھنے والی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی کون سی کہانی سناگا تھی؟ افسوس، بے بسی، غصہ، نفرت، یکبارگی کا جذبات نے اس کے ذہن پر یلغار کی تھی۔ بلاخر غصہ ان جذبات پر سبقت لے گیا۔ فضا میں اس کا ہاتھ اٹھا اور اس لڑکی کے رخسار پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس حقیقت پر کہ تم جیسی لڑکیاں اس روئے زمین پر سانس لیتی ہیں۔ قصوروار تم تھی اور سزا شاہ زر کو ملی، جبکہ تم آزاد گھوم رہی ہو۔ تمہیں تو سیدھے پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے تاکہ تمہارے ناپاک اور غلیظ ترکیبوں سے شاہ زر جیسے مرد محفوظ رہے۔ تم جیسی لڑکیوں کا آزاد گھومنا معاشرے کے لیے کسی جان لیوا وبا کے پھیل جانے سے زیادہ خطرناک ہے۔ گھن آ رہی ہے مجھے تم سے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، لذا شاک کی کیفیت میں تھی۔ اپنے مقابل کھڑی دھان پان سی لڑکی سے اسے ایسے ردعمل کی توقع نہیں تھی۔ چند لمحوں کے گزر جانے کے بعد وہ جیسے ہوش میں آتی۔ اس سے قبل کہ وہ تھپڑ کا جواب تھپڑ سے دیتی، فضا میں مالک اس کا ہاتھ کسی نے تھام لیا۔ تم سے مل کر ذرا بھی خوشی نہیں ہوئی؟ تم تو بڑی ہی شیملس نکلی، بنا انویٹیشن کے ہی چلی آئی۔ اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اپنے ہاتھ کو رومال سے پوچھتے ہوئے شاہ زر نے طنزیہ انداز میں کہا، گویا اس لڑکی کو چھو لینے سے اس کے ہاتھ میلے ہو گئے ہوں۔ آئی ایم امپریسڈ شاہ، تم نے جورو کا غلام بننے کی ساری حدیں پار کر دے ہیں، مگر بلی می یہ مڈل کلاس ویسٹڈ تمہیں بالکل سوٹ نہیں کر رہی ہے۔ وہ زہر خند لہجے میں بولی، یو بیٹر وچ یور ورڈز ول۔ تم میری وائف کے بارے میں بات کر رہی ہوں؟ خیر، میری بیوی نے تمہیں تمہاری اصل اوقات دکھا دی ہے۔ نو یو کین لیو، ورنہ مجھے سیکیورٹی کی مدد لینی ہوگی۔ وہ باعزت تمہیں گیٹ تک چھوڑ آئیں گے۔ ان کے اطراف پارٹی میں آئے افراد دائرے کی شکل میں جمع ہو گئے تھے۔ تذلیل کے احساس سے لذا پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ کھا جانے والی نظر زمین پر ڈالتی وہ واک آؤٹ کر گئی۔ اے از فائن، آل یو کئی۔ شاہ زر نے فضا میں ہاتھ بلند کر تالی بجاتے ہوئے باواز بلند کہا۔ مجمع چھٹ گیا۔ پارٹی سابقہ انداز میں لوٹ آئی، جبکہ وہ گیٹ کیپر کی خبر لینے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ پارٹی کے اختتام تک وہ کسی روبوٹ کی طرح مجمع کا حصہ بنی رہی۔ اس کا ذہن سوچنے اور سمجھنے کی قوت سے مفلوج ہو چکا تھا۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی، سبھی مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ وہ ہال کی ایک کرسی پر بحث وحرکت بیٹھی تھی، تبھی مزنی اس کے پاس چلی آئی۔ اتنا زبردست کارنامہ انجام دے کر تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ تم نے جو کیا ٹھیک، وہ لڑکی یہی ڈز کرتی تھی۔ تمہیں فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو دا تمہیں پوچھ رہی ہے۔ مزنی اس کا ہاتھ پکڑ کر لان میں گھسیٹ لائی۔ لان میں جوانوں کی محفل سجی تھی، سب کی توجہ کا مرکز دا تھی۔ لو آ گئی تمہاری پرنسس آنٹی، اب بولو کیا وش ہے تمہاری؟ شاہ میر نے دا سے سوال کیا۔ میری وش ہے کہ شاہ زر چاچو اور پرنسس آنٹی مجھے ایک پارٹی ڈانس ڈیڈیکیٹ کرے۔ دا نے اترا کر آرام سے اس کے سر پر بم پھوڑا۔ سبھی لڑکوں نے سیٹی بجا کر اس کی تائید کی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ اعتراض جتاتی، گریفل سوٹ اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ کسی پرنس کی شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آرکا۔ ماتھے پر اس کے براؤں بال آ رہے تھے، ہمیشہ کی طرح اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی اسے کلین شیو نہیں دیکھا تھا۔ سنہری رنگت قمقموں کی روشنی میں دمک رہی تھی۔ وہ حسب معمول حسن اور وجاہت کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ شاہ زر نے آپ ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاؤ دے یو ڈو دس ٹو می؟ بنا کسی ثبوت کے تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ اس رات میں نے شاہ زر کی ڈرنک میں نشہ آور گولیاں ملا تھی۔ تمہیں میری باپ کی تذلیل، میری ماں کے آنسوؤں کا حساب دینا ہوگا۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ بھا شراب نہیں پیتے۔ میں نے اسے حاصل کرنے کے لیے اس پلان کا سہارا لیا تھا۔ ایک ساتھ کئی آوازوں کی بازگشت اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ وہ ساکت کھڑی ایک ٹک اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ اسے ہاتھ نہ بڑھاتا دیکھ شاہ زر کچھ پریشان ہوا تھا۔ تبھی مزنی، جو زرمین کے ذہن میں چھڑی جنگ سے یکسر بے نیاز تھی، نے مداخلت کرتے ہوئے اس کا ہاتھ شاہ زر کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ جب تک یہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے گی، کل کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ چلیں میوزک ان کرے۔
بآواز بلند کہتی وہ دوبارہ اپنی نشست پر براجمان ہو۔ اس کا ٹھنڈا یخ ہاتھ شاہ زر کے گرم ہاتھ کی گرفت میں آیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اس نے بازو اوپر کیا اور اپنا دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو تھاما تھا۔ اس کے لمس کے احساس سے وہ جیسے ہوش میں آتی۔ شاہ زر کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، جبکہ دوسرا اس کی کمر پر۔ وہ بے ساختہ اپنے آپ میں سمٹی تھی۔ اس کی قربت اسے بری طرح نروس کر دیتی تھی۔ یوں کمفرٹیبل سے قدرے حواس باختہ دیکھ شاہ زر نے استفسار کیا تھا۔ اس کی حالت اس بچے کی سی تھی جو چاہتا تو ہے کہ خود کو مضبوط ظاہر کرے، مگر کسی اپنے کے استفسار پر کہ وہ خوفزدہ ہے یا نہیں۔ غیر ارادی طور پر اس کی گردن اسبات میں ہل جاتی ہے۔ شاہ زر کے استفسار پر غیر ارادتہ اس کی گردن اسبات میں ہلی۔ اس نے فوراً سے پیشتر اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا لیا۔ میرے خدا، یہ شخص اتنا اچھا کیوں تھا؟ میرے دل میں اور جگہ بچی ہی نہیں ہے اس شخص کو سونپنے کے لیے۔ اے کاش میں اس روز نو پارکنگ میں کھڑی گاڑی کو نظر انداز کر دیتی، یا یوں ہوتا کہ تمہارے بجائے اس کار میں کو اور سوار ہوتا، تو پھر آج میری زندگی مختلف ہوتی۔ اس دنیا میں کوئی بھی باپ راشد انکل جیسا نہ ہوگا جو ایک ناواقف لڑکی کو انصاف دلانے کے لیے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کرا دے۔ اس دنیا میں کوئی بیٹا تمہارے جیسا نہیں ہوگا جو بڑی آسانی سے اپنی غلطی کی پاداش میں اپنے باپ کے حکم پر کسی اجنبی لڑکی سے نکاح پر رضامند ہو جائے۔ تمہاری جگہ کو بھی مرد ہوتا تو مجھے یقین ہے چاہے وہ کتنا ہی نیک دل ہوتا میں اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتی۔ نفرت کرنے والوں کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کرنے کا ہنر صرف تمہیں آتا ہے، صرف تمہیں۔ شاہ زر نے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا کر اس کا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کا صبر جواب دے دیا گیا۔ آنون سینوں کو لیتے 6-4 گھننا کا سمندر بند توڑ کر نکلنے کو بےتاب ہو گیا۔ فی الوقت وہ اس پوری دنیا میں سے محض ایک شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہی شخص اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اس کے سامنے ہی بلک بلک کر رو دیتی، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچے اور بھاگتی ہوئی مین گیٹ کے باہر نکل گئی۔ وہ ششدر سا اس کے پیچھے جانے کی تیاری میں تھا کہ مزنی نے اسے روک لیا۔ لیہلن بھا، اسے کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے۔ تم سب سے کسی بھی عقلمندی کی توقع ابس ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ سیٹیاں اور تالیاں بجا کر شور ڈالنے کی اچھا خاصا پزل کر دیا بیچاری کو۔ وہ لان کی کرسیوں پر براجمان لڑکوں کو دیکھ کر بولی تھی، دا کا موڈ بگڑا تھا۔ کو بات نہیں، ہم تمہیں خوبصورت سا پارٹی ڈانس ڈیڈیکیٹ کیے دیتے ہیں۔ زین نے کھڑے ہو کر مزنی کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ دا کی طرف دیکھ مزنی نے زین کی تائید کرنے میں ہی عافیت جانی۔ گو کہ شاہ زر قدرے پریشان تھا، مگر بظاہر وہ مسکرا رہا تھا۔ دفاتن دا رونے لگی، سبھی پریشان سے اس کی طرف بھاگے تھے۔ اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد شروع ہوا تھا۔ شاہ زر نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ آدھے گھنٹے بعد اس کی طبیعت سنبھلی تھی۔ کھانے غیر احتیاطی برتنے کی وجہ سے پیدا ہو ذرا سی گیس نے اس کا یہ حال کیا تھا۔ وہ بے آواز روتی سیدھی سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ ذہن منتشر تھا، دل آزردہ، سب کچھ غلط ہو گیا تھا۔ اس کہانی کا آغاز ہی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بنا تفتیش کیے اس نے ناکردہ گناہ کے لیے اسے جیل بھجوا دیا تھا۔ راشد صاحب کی آفریدی خاندان کی تذلیل کا باعث بنی تھی۔ وہ بے قصور تھا، پھر وہ اس سے انتقام کیوں نہ لیتا؟ اپنے باپ کی تذلیل کا حساب کیوں نہ لیتا؟ اس شخص نے اپنی تذلیل کے بدلے اس تذلیل کی بھی تو کس انداز میں؟ وہ چاہتا تو اسے اپنی ہی نظروں میں ذلیل کر دیتا، مگر وہ اسے باعزت اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ گیا۔ وہ ایسا کرتا بھی کیسے؟ وہ اعلیٰ ظرف تھا، شریف انفس تھا، اس کا ضمیر اسے یہ گناہ کرنے ہی نہ دیتا۔ اس روز اسے اس شخص سے خوف آیا تھا۔ وہ اسے برا سمجھتی تھی، مگر وہ مختلف نکلا۔ برے تو وہ لوگ نکلے جن پر اس نے اعتماد کیا تھا، برا تو وہ شخص تھا جسے اس نے بھا کا درجہ دیا تھا۔ وہ محلے والے تھے جن کے تانوں نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ احمق رئیسون سے نفرت کرتی آتی، مگر یہ متوسط طبقے کے لوگ تھے جنہوں نے اسے اپنے ہی گھر سے فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ رئیس افراد تو اعلیٰ ظرف نکلے تھے۔ ان رئیسوں کے درمیان آ کر وہ اس شخص سے ملی جس نے اپنے بیٹے پر ناواقف لڑکی کو فوقیت دی تھی، اور ان سے بھی زیادہ اعلیٰ ظرف وہ شخص تھا جس کی ایک نے بنا ثبوت و گواہ کے اس کی کہانی پر صداقت کی مہر ثبت کر دی تھی۔ وہ چاہتا تو مکر سکتا تھا۔ اس کی ایک نے اس جیل پہنچانے والی لڑکی کو اس کی منکوہہ بنا دیا تھا، اور وہ احمق نکاح کو سیڑھی بنا کر اسے تباہ کرنے چلی تھی۔ آج اسی سیڑھی نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹخا تھا، اسے بلکل تہی دامہ کر دیا تھا۔ رشتہ داروں سے تو پہلے ہی محروم تھی۔ ایک دل تھا،
وہ بھی گنوا بیٹھی تھی۔ وہ دل اس شخص کا ہو چکا تھا جو جبرانن اپنی زندگی میں اس سے انتقام لینے کی نیت سے شامل ہو۔ لڑکی سے نفرت کرنا تو دور، ہمدردی جتا رہا تھا، اسے اہمیت دے رہا تھا۔ گویا کسی جرم کی تلافی کر رہا ہو، مگر وہ تو بے قصور ثابت ہوا تھا۔ قصوروار تو وہ تھی۔ بے جان ہوتے جسم کے ساتھ وہ سڑک کے کنارے ایک درخت سے ٹیک لگائے زمے پر بیٹھ گئی۔ وہ با آواز بلند رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں رات کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ تین عیاش شراب کے نشہ میں دھت اس سڑک سے گزر رہے تھے۔ تبھی ان کی نگاہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ارے یہ پری آسمان سے اتری ہے، لباس سے تو ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ لڑکھڑاتے لہجے میں کسی غیر شناسا آواز کو سن کر اس نے اپنا سر اٹھایا تھا۔ تین لڑکے جن کی عمر 20-25 کے درمیان ہوگی اس کے ارد گرد کھڑے نظر آئے۔ قیمتی جیکٹ اور جینس زیب تن کیے، ان کی وضاحت سے واضح تھا کہ رئیس زادے تھے، اور ہاتھ میں تھامی شراب کی بوتل ظاہر کر رہی تھی کہ وہ تینوں نشہ میں تھے۔ وہ بجلی کی سرات سے کھڑی ہو، میرا راستہ چھوڑو، مجھے جانے دو، وہ رعب دار لہجے میں بولی۔ اگر راستہ نہیں چھوڑے گے تو کیا کرو گی؟ ان میں سے ایک نے طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں؟ میری ایک چیخ پر یہاں مجمع لگ جائے گا۔ خبردار، جو تم لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کا خیال بھی اپنے دل میں لایا، وہ پر اعتماد لہجے میں گویا ہو۔ تم پرائم منسٹر کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، یہاں تمہیں بچانے کے لیے کو نہیں آئے گا۔ یہ رعب اپنے گھر میں دکھانا، شیر بھی اپنے علاقے میں ہی گرمی دکھاتا ہے۔ تم تو بلی ہو، کیوٹ سی بلی۔ شراب کی بوتل کو ہوا میں نچا کر دوسرا غلیظ نظریں اس پر گاڑتے ہوئے بولا۔ اس نے چونک کر اطراف کا جائزہ لیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی پہلی روشنی میں دور جاتی سنسان سڑک اور اکا دکا درخت کے سوائے وہاں کچھ نہ تھا۔ بے خیالی میں وہ آبادی والے علاقے سے دور نکل آئی۔ ایک لمحے میں اس کا سارا اعتماد ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اسے درپیش خطرے سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ مجھے جانے دو ورنہ تم پچھتاؤ گے، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ماں جبین، ہمارے ساتھ تھوڑا وقت بتا لو، پھر ہم خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئیں گے۔ خمار آلود آواز میں بولتا وہ آگے بڑھا تھا۔ شراب کی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی، خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے پھرتی اس اپنے مقابل کھڑے لڑکے کو پوری قوت سے دھکا دیا۔ وہ اچانک حملے پر لڑکھڑایا، راستہ ملتے ہی وہ بھاگ کھڑی ہو، مگر چند ہی قدموں کی دوری پر ہیل والی سینڈل میں مقید اس کا پیر بے طرح مڑا۔ ایک دلخراش چیخ کے ساتھ وہ زمین بوس ہوتی۔ اس کا تعاقب کرتے وہ تینوں لڑکے اس کے قریب آ گئے۔ ان میں سے ایک نے اس کی کلا تھامی اور گھسیٹتا ہوا اسے لیے جنگل کی طرف چل پڑا۔ دا کی طبیعت سنبھلی تب شاہزر کو احساس ہوا کہ زرمین کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر وہ لوٹی نہیں تھی۔ آن کی آن میں گھر کا ماحول بدل گیا۔ شاہزر سمیت سبھی اپنی کار لیے اس کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ دا نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ دیوانوں کے مانند کار کو سڑک پر دوڑا تھا۔ اس کی نظریں سڑک کے اطراف زرمین کی متلاشی تھی۔ لمحہ با لمحہ اس کی دماغ کی شریانوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے خدا، اسے محفوظ رکھنا، خدا نخواستہ اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اسے تیری امان میں رکھنا۔ اس کا دل خدا کے حضور میں داغو تھا۔ وہ تینوں اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے آئے تھی۔ وہ مسلسل چینختی جا رہی تھی، ہیلپ ہیلپ، شاہزر شاہزر۔ وہ تینوں اس کے اطراف گھیرا سا بنا چکے تھے۔ وہ سہمی ہوئی ایک پیر سے چمٹ گئے۔ بلو جیکٹ زیب تن کیے لڑکے نے شراب کی بوتل نیچے پھینکی اور اس کا حجاب کھینچ پھینکنے کی نیت سے اپنا ہاتھ اس کے طرف بڑھایا۔ اپنے حجاب کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ کر وہ پوری قوت سے چلائی۔ شاہزر، وہ سنسان سڑک سے گزر رہا تھا۔ تبھی چینخ کی آواز اس کی سماعت میں اتری۔ وہ اس آواز کو بے ہوشی کی حالت میں بھی پہچان سکتا تھا۔ اس نے فوراً بریک لگایا اور چیتے کی تیزی سے باہر نکلا۔ آواز جنگل کی طرف سے آئی تھی۔ وہ بآواز بلند روئے جا رہی تھی۔ وہ تینوں اس کے ارد گرد بیٹھے اس کو روتا بلکتا دیکھ رہے تھے۔ قاتل حسن، اوپر سے یہ حزن وملال، ہائے مار ہی ڈالو گے۔ اس کے اسکارف کو ہاتھ پر لپیٹتا وہ سینے پر ہاتھ مارتا گویا ہوا۔ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے اس نے ان تینوں کے عقب میں دیکھا۔ وہ تینوں نے اپنی سمارٹ فون کی لائٹیں جلا رکھی تھی۔ دھیمی روشنی میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ وہی تھا، وہ کوئی الوہن نہیں تھا۔ ایک دم سے اس کے بے جان وجود میں توانائی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اس نے سرعت سے اپنے مقابل بیٹھے لڑکے کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ راستہ ملتے ہی دوڑتی ہوئی شاہزر کی طرف چلی آئی۔ اسے صحیح سلامت اپنی طرف دوڑتا دیکھ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ محفوظ تھی۔ اس کی حرکت پر آگ بگولا ہو کر تینوں اٹھ کھڑے ہوئے۔
شناسا چہرے کو دیکھ وہ تینوں کا منہ بگڑ گیا۔ شاہ زر نے اپنے اسمارٹ فون کی لائٹ جلا کر باری باری ان تینوں کے چہرے دیکھیے۔ آئی ٹیٹڈ یو سو ویل، ہاؤ ڈڈ یو گو اپ؟ تبھی شناسا چہروں کو دیکھ کر اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، بلڈی ایموشنل بد اس، تو پھر عین موقع پر ٹپک پڑا۔ اس سے پہلے بھی تو ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑا چکا ہے، بہتر یہی ہوگا تو اپنے راستے مولے اور ہمیں اکیلا چھوڑ دے۔ اس شہر کی ہر لڑکی کی حفاظت کا ٹھیکہ نہیں دیا ہے، کسی نے تجھے ہیرو بننے کی کوشش مت کر، ہم تین ہیں اور تواکیلا بری طرح پٹے گا، ان میں سے اس ایک نے تنزیہ انداز میں کہا تھا۔ معاملہ بگڑتا دیکھ زرمین نے شاہ زر کا بازو پکڑ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ تمہاری گن کہاں ہے؟ جلدی سے اپنی گن نکالو، ابھی ان سب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اور وہ جس کا خیال تھا وہ ڈری سہمی اس کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپ جائے گی، اس کا سوال سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ وہ لڑکی عجیب تھی، پل بھر میں بدل جاتی، کبھی شبنم کبھی شعلہ۔ وہ اس حقیقت سے لا علم تھا کہ اس لڑکی کی یہ ہمت اس کی موجودگی کی بدولت تھی۔ جنگل کی تاریکی میں اس شخص پر پہلی نظر پڑتے ہی اس لڑکی کو اندازہ ہوا تھا کہ تحفظ کا احساس کیا ہوتا ہے۔ اس کا سارا خوف سیکنڈ کے اندر غائب ہو گیا تھا، دماغ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تھا۔ میں گن ساتھ نہیں لایا، اس نے حیرانی پر قابو پاتے ہوئے زرمین کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیا تم اپنی گن ساتھ نہیں لائے؟ ایسی حالت میں حفاظتی اقدام کے بغیر گھر سے نکلنا کم عقلی کا ثبوت ہے۔ اب یہاں کھڑے رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، جلد از جلد یہاں سے بھاگ لینے میں ہی ہماری بھلائی پوشیدہ ہے۔ وہ دبی آواز میں چینخی تھی، اس کی بات پر اسے بری طرح غصہ چڑھا تھا۔ کیا وہ اسے اتنا ناکارہ سمجھتی تھی کہ وہ تین نشے میں دھت لڑکوں کو دھول نہیں چٹا سکتا تھا؟ اپنی بات ختم کر وہ رکی نہیں تھی، اپنے نازک ہاتھ میں اس کا مضبوط ہاتھ تھام کر وہ آگے بڑھنے لگی۔ نہایت ہی سنگین صورتحال کو غیر سنجیدگی سے لیتے ہوئے وہ دونوں کو واپس جاتا دیکھ ان میں سے ایک غیظ و غضب کی تصویر بنا زرمین کی طرف بڑھا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ زرمین تک پہنچتا شاہ زر نے اس کی کلائی پکڑ کر موڑ دی، ہڈی چٹکنے کی آواز آئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ چیخ پڑی، یہ کیا تم نے اس کا ہاتھ توڑ دیا؟ کس قدر بے رحم قسم کے شخص ہو تم، کیا ضرورت تھی تمہیں ہیرو بننے کی؟ تھوڑی دیر قبل جس شخص کی محبت میں وہ بے دریغ آنسو بہائے جا رہی تھی، اسی شخص کو بری طرح لتاڑ کر وہ جانے کے لیے مڑی۔ درد کی شدت سے وہ لڑکا زمین پر پڑا چیخ رہا تھا۔ پہلے کی یہ حالت دیکھ باقی دو بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کچھ دیر قبل جن بدماشوں کو وہ گن دکھا کر ڈرانے کا ارادہ رکھتی تھی، اچانک اس بدماش سے اسے ہمدردی محسوس ہوئی۔ ہڈی نہیں ٹوٹی ہے، بس ذرا سی مڑ گئی ہوگی۔ زمین پر پڑے اس کے اسکارف کو اٹھاتے ہوئے وہ شرمندہ سا گویا ہوا۔ اسی طرح تم لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوگے، وہی میں سوچوں کہ محض خوبصورت چہرہ اور شاندار پرسنالٹی لڑکیوں کو اس قدر دیوانہ نہیں بناتی۔ تمہاری یہ ہیرو بننے کی عادت کا اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ایک دم سے روایتی بیویوں کی طرح بڑبڑاتی ہوئی سڑک پر آگے بڑھے جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اسے بہت پیاری لگی۔ تبھی درد کی ایک ٹیس اس کے پیر میں اٹھی، وہ بے ساختہ نیچے بیٹھ گئی۔ وہ اس کا ایلت اسکارف ہاتھ میں اٹھائیے اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جا رہا تھا۔ تبھی اسے سڑک بیٹھتا دیکھ فورا اس کے قریب چلا آیا۔ سی کی آواز لبوں سے نکالتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، نتیجتہ لڑکھڑائی۔ اس سے قبل کہ وہ گر پڑتی شاہ زر نے اسے اپنی بانوں میں اٹھا لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ ششدر رہ گئی۔ اگر میرے ریفلیکسز اتنے اچھے نہ ہوتے تو اب تک 3 مرتبہ تم زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ خدا کا شکر کرو کہ اس نے تمہیں یہ نہیں یہ زندگی کے ہیرو سے نوازا ہے، کیونکہ حقیقی زندگی میں اتنے نہیں ہوتے۔ بڑے آرام سے اسے بانوں میں اٹھائیے وہ گویا ہوا، مجھے نیچے اتارو ابھی۔ وہ اس کی بانوں میں مچلی تھی، دل کی دھڑکن حسب عادت تیز ہو گئی تھی۔ آرام سے میڈم، مانا کہ تمہارا وزن زیادہ نہیں ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم بالکل ہی بے وزن ہو اور تمہاری اس اچھل کود سے میری ریڑھ کی ہڈی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا۔ اس کے کہنے پر وہ خجل سی ہو گئی۔ بیک ڈور کھول کے اس نے اسے اپنی سیٹ پر بیٹھایا اور اسکارف اس کے قریب رکھ دیا۔ وہ خود کو نارمل ظاہر کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر دل تھا کہ بلیوں اچھل رہا تھا۔ اس نے مجھے پکارا تھا، یقینا اس نے مجھے پکارا تھا۔ اس مشکل وقت میں اس نے مجھے یاد کیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بہت نہ صحیح کم از کم تھوڑی جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں اشار بھا، شاہ میر بھا اور شارق بھا کو پکار رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی دیر سے میری غیر حاضری کا سنکر راشد انکل نے سبھی کو میری تلاش میں روزانہ کیا ہوگا۔
باری باری سب کو پکارتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے میں نے تمہارا بھی نام لے لیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ تم نے سن بھی لیا۔ اس کو مسکراتا دیکھ اس نے صریحا جھوٹ بولا۔ وہ اسے بھنک بھی نہیں لگنے دینا چاہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے، اور جنگل کی تاریکی میں اس وقت اس کا رواں رواں اسے ہی پکار رہا تھا۔ شاہ زر کے چہرے کا رنگ ایک دم سے بدلا، اس کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ بہت ہی اچھا کیا جو تم نے اس فہرست میں مجھ ناچیز کا نام بھی شامل کر لیا، کیونکہ اس روٹ پر میں ہی تمہاری تلاش میں نکلا تھا۔ باقی سب دوسری روٹس پر روانہ ہوئے ہیں۔ اس نے فورا خود کو سنبھال کر کہا۔ اس کی بات پر زرمین خجل سی ہو گئی۔ وہ اسے سوتا جان کر آہستگی سے واش روم کا دروازہ بند کر کے باہر آئی، مبادا وہ بیدار نہ ہو جائے۔ اس کی توقع کے عین خلاف وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ نگاہیں چراتی صوفے کی طرف بڑھی تھی۔ دفاتن شاہ زر نے اسے پکارا تھا۔ زری وہ حیرت و استعجاب کے عالم میں پلٹی۔ پہلی دفعہ شاہ زر نے اسے اس طرح پکارا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میری بدولت تمہیں بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے۔ شاید تم یقین نہیں کرو گی، مگر حقیقت یہی ہے کہ اس دن تمہیں ذلیل کرنے کے بعد سے میں بے چین رہنے لگا تھا۔ تم سے انتقام لینے کے باوجود میں خوش نہیں تھا۔ تیش میں آ کر میں انسانیت کی سطح سے گر گیا تھا۔ تمہارا متورم چہرہ میرے ذہن پر آسیب کی طرح سوار ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں ایک ناکردہ گناہ کی سزا دی تھی، حالانکہ نے وہی کیا جو ایک جرنلسٹ کو کرنا چاہیے۔ اس دن کے بعد میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں تم سے معافی مانگوں گا، مگر میں تمہارے مقابل کھڑے ہو کر معافی مانگنے کی ہمت مجمع نہیں کر پایا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ یہ احساس نہیں میرے لیے سہانے روحنے کی تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ فوگ سے پلیز فگیو می، وہ ملکجی لہجے میں کہتا امید بھری نگاہوں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہنی گھائل تھی، اس کی باتوں نے اسے مزید توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ ضبط کی تنابیں ہاتھوں سے سرکتی جا رہی تھی۔ وہ فوراً رخ پھیر گئی۔ اس کے اس ردعمل کو اس کی ناراضگی جان کر وہ سابقہ انداز میں گویا ہوا۔ آئے نو تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اور یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تم چاہے جتنا وقت لے لو، مگر مجھے معاف کر دو۔ میں انتظار کر لوں گا۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے جتنی اذیت میں نے تمہیں پہنچائی ہے، میں اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤں گی۔ بس ایک موقع دے دو تم مجھے۔ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اب سے تمہاری دائی ماں ہمارے ساتھ رہے گی۔ تمہارے بغیر وہ بالکل تنہا ہو گئی ہوں گی۔ مجھے یاد ہے اس دن تم دائی ماں کے لیے کس قدر فکر مند تھی۔ تمہیں اپنی نہیں دائی ماں کی فکر تھی۔ ہم کل ہی انہیں لینے جائیں گے، پھر دیکھنا تمہاری یہ اداسی پل بھر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ کسی غیر مری نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے اس سے مخاطب تھا۔ اس کے چہرے پر خشکن مستقبل کے خیال سے ہی میٹھی سی مسکان بکھر گئی تھی۔ میرے خدا، کیا وہ دائی ماں کی حالت سے انجان تھا؟ وہ بے خبر تھا کہ دائی ماں کوما میں ہے۔ وہ شخص جو پہلے ہی اپنی ناکردہ جرم کی تلافی کرنے کی کوشش میں تھا، گر اسے خبر ہو کہ دائی ماں اس حادثہ کے بعد کس حالت کو پہنچی ہیں تو اس پر کیا گزرے گی؟ کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر پائے گا؟ وہ جو سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا تھا، کیا اس کا احساس جرم سے جینے دے گا؟ نہیں، اسے کبھی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ دائی ماں کس حال میں ہے۔ آنسوؤں کا گولا حلق سے نیچے اتار کر اپنے لہجے کو بظاہر سخت بناتے ہوئے وہ بولی، میری دائی ماں جس حال میں بھی خوش ہیں، تمہیں ان کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ پر ترس کھا کر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ یہی کہ تم بہت اعلیٰ ظرف انسان ہو، ایک ایسے شخص ہو جو جبراً اپنی زندگی میں شامل کی گئی بیوی کم دشمن سے ہمدردی جتا رہا ہے۔ باوجود ضبط کے اس کے لہجے میں لرزش در آئی۔ اس کی بات پر اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ کتنی آسانی سے اس لڑکی نے اس کی محبت کو ترس و ہمدردی کا نام دے دیا تھا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ واش روم میں گھس گئی۔ جبکہ وہ واش روم سے آتی پانی کی آواز کو سنتا رہ گیا۔ اس نے واش روم کے سارے نل کھول دیے تھے۔ بتے پانی کے شور میں وہ اپنی ہچکیوں کی آواز کو دبانا چاہتی تھی۔ میں جس گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، اس کی سزا تو مجھے ملنی ہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت کو پانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تم مجھ سے چاہنے جتنی نفرت کر لو، میری محبت میں کمی نہیں آئے گی۔ آخر کب تک تم میری نفرت کی آگ میں جلتی رہو گی؟ ایک نہ ایک دن میں تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ خدا میری کاوشوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گا، مگر تب تک میں اپنی محبت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ بس کل کا سورج طلوع ہونے کا انتظار ہے۔ کل کا دن اظہار محبت کا دن ہوگا۔ آج کے بعد تم اس قدر صفاکی سے میری محبت کو ترس و ہمدردی کا نام نہیں دے پاؤ گی۔ میں تمہیں یقین دلا کر رہوں گا کہ تم میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہو۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو جذبات پوشیدہ ہیں، وہ ترس و ہمدردی کے زمرے میں نہیں آتے۔
میں تم سے محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت۔ اس رات وہ چین کی نیند سویا تھا۔ خوشی اس کے چہرے سے نیند میں بھی واضح ہو رہی تھی۔ کل کا دن اس کے لیے بے حد خاص تھا۔ وہ لاعلم تھا کہ اس رات اس کی محبت سو نہیں پائی تھی۔ وہ روتی رہی تھی۔ آنسوؤں کا سیلاب تھما تھا تو ایک مستحکم فیصلے کے ساتھ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا رات بہت تیزی سے گزر رہی تھی۔ اچانک دل میں خواہش اٹھی کہ وقت یہی تھم جائے۔ اس رات کے بعد طلوع ہونے والا سورج اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لانے والا تھا۔ رات کے کسی پہر وہ صوفے سے نیچے اتری تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی کی سوئیاں 3 کے ہندسے پر براجمان تھی۔ اس نے وضو بنایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اکیلے ہاتھ اٹھاتے ہنی جیسے سوچنے سمجھنے کی قوت ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ وہ خالی نظروں سے کبھی اپنے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو تو کبھی بستر پر سوئے اس شخص کو دیکھتی رہی۔ بلاخر جائے نماز تہا کر کے کھڑی ہو گئی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی وہ اسٹڈی ٹیبل کے نزدیک آ رکھی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دراز سے پین اور کاپی برآمد کر کے اس نے لکھنا شروع کیا۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ مزنی کے نام ایک خط لکھ کر فارغ ہوئی تھی۔ جس صبر و تحمل کا دامن تھامے اس نے اس خط کو اختتام تک پہنچایا تھا، سوتے ہوئے اس شخص کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی وہ دامن چھوٹ گیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیٹھ کے سراہنے آر کی۔ وہ محو خواب تھا۔ روز کی نسبت آج اس کے چہرہ زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اسی معصومیت کا راج تھا جو ننید کے آغوش میں جاتے ہی اس کے چہرے پر قبضہ کر لیا کرتی تھی۔ اس کے بھورے بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اے کاش میں اس شخص سے اس طرح نہ ملتی۔ خدا میرے نصیب میں اسی شخص کو لکھتا مگر کسی اور طرح۔ یہ میرا شوہر بنتا مگر اس طرح نہیں۔ اس شخص سے میری پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کے میرے ہر امر پر مجھے افسوس ہے، مگر اس شخص کے لیے میرے دل میں پیدا ہو محبت پر نہیں۔ میں ایک بار نہیں اپنی زندگی میں کئی بار اس شخص کی محبت میں گرفتار ہونا چاہوں گی۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اس زندگی میں تو میں اس شخص سے دستبردار ہو رہی ہوں مگر اس زندگی کے بعد والی زندگی میں اسی شخص کا ساتھ یقیناً چاہوں گی۔ اس زندگی میں شاید ہم دونوں ملے ہی تھے بچھڑنے کے لیے۔ خدا کرے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں مجھے تمہارا ساتھ نصیب ہو جہاں نہ تو اتفاق ہو نہ انتقام۔ اس کے سرہانے کھڑی وہ ایک ٹک اس کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس دشمن جا کے ہر ایک نقش کو وہ ازبر کر لینا چاہتی تھی۔ دل میں ایک خوف سا تھا اس کے بغیر گزرتے ماہ وسال میں وہ اس چہرے کو بھول نہ جائے۔ آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ وہ پلٹی زاد راہ کی طور پر کچھ روز قبل اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں بے نیازی سے ٹھونس دی گئی کرنسی نوٹوں کی گڈی برآمد کی۔ وہ گاؤن جو اس نے کچھ ہی دیر قبل اتارا تھا اسے تہا کیا، دونوں چیزوں کو پرس میں ڈالا اور ایک آخری نظر سوتے ہوئے شاہزر پر ڈال کر خط اور پرس کو ہاتھ میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پھر یوں ہوا کے ساتھ تیرا چھوڑنا پڑا۔ ثابت ہوا کے لازم و ملزوم کچھ نہیں۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی وہ کمرے میں نہیں تھی۔ وہ ایک جست میں بیڈ سے اترا اور واش روم میں گھس گیا۔ آج کا دن بے حد خاص تھا۔ وہ روز کی نسبت قدرے اچھے گیٹ اپ میں اس کے سامنے جانا چاہتا تھا۔ فریش ہو کر وہ کمرے سے باہر آیا تھا۔ آج زرمین کو امپریس کرنے کا ارادہ لگتا ہے۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی بری طرح امپریس ہو جاتی، مگر زرمین کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی۔ جوں ہی مزنی اپنے کمرے سے نکلی ڈارک ریڈ ٹی شرٹ پر بلاک کوٹ اور بلاک جینس میں ملبوس شاہزر کو دیکھ کر چہکی۔ خیر کوشش تو یہی ہے کہ آج تمہاری بھابھی کے سامنے اظہار محبت کر دیا جائے۔ دا کرنا خدا کامیابی عطا فرمائے۔ آج اسے دیکھ پر لے جانے کا ارادہ ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کوشش کیجیے گا کہ آج وہ آپ کے چارم سے نہ بچ پائے۔ بیسٹ لک۔ اس سے قبل کے مزنی سیڑھیاں اتر جاتی وہ گویا ہوا زرمین کہاں ہے، دکھا نہیں دے رہی۔ اس کے استفسار پر مزنی نے اطراف میں نظر دوڑائی۔ کچن میں ہوگی، میں دیکھتی ہوں۔ اسی وقت دا ایک خط ہاتھ میں تھامے دوڑتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ یہ لیں آنٹی، یہ لیٹر آپ کے نام ہے۔ آپ کے دروازے کے ہینڈل سے نہ تھی کیا ہوا تھا؟ دا ہانپتی ہوئی گویا ہو یہ صبح سویرے کون میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ٹیکنالوجی کے اس دور میں لیٹر؟ وہ متعجب سی شاہزر کی سمت دیکھ کر بولی، آپ کچن میں دیکھیں بھا، میں ذرا دیکھ لوں یہ کس کی شرارت ہے؟ شاہزر سے کہتی وہ واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ میری عزیز ترین دوست مہر خط کی پہلی سطر پر نگاہ پڑتے ہی ایک نامعلوم سے خوف نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ مجھے یقین ہے یہ خط پڑھ کر تمہیں تکلیف ہوگی، یہ جانتے ہوئے بھی میں تمہیں خط لکھ رہی ہوں۔ میں تمہیں اس تکلیف سے نہیں بچا سکتی۔ آفریدی ولا کے کسی مکین کو تو مطلع کرنا ہی تھا کہ میں جا رہی ہوں۔ تمہارے سوائے اور کو فرد میرے ذہن میں نہیں آیا۔
کیونکہ مجھے یقین ہے کہ تم میری مجبوریوں کو سمجھو گی۔ ایک تم ہی تو ہو جو میرے متعلق اچھا گمان رکھتی ہو، میرے زندگی کے ہر باب سے واقف ہو۔ میں جا رہی ہوں تم سب کی زندگیوں سے دور ہمیشہ کے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ تم سمیت اس گھر کے باقی افراد مجھے اس خاندان کا فرد تسلیم کر چکے تھے، مگر میں خود اپنے آپ کو وہ مقام نہیں دے سکی جو مقام اس گھر کے مکینوں نے مجھے دیا تھا۔ تم چاہتی ہو کہ میں ماضی کو فراموش کر نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کروں۔ جب تم خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو گی تب تمہیں احساس ہوگا کہ میں اس گھر میں ہنسی خوشی کیسے بس سکتی ہوں جسے تباہ کرنے کی نیت سے میں یہاں آئی تھی۔ میرے یہاں سے چلے جانے کا یہ مطلب ہرگز نہ اخذ کر لینا کا میرے دل میں تم سب کے لیے کوئی جذبات نہیں ہے۔ اس گھر کا ہر ایک فرد بہت خاص ہے۔ خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اس گھر سے وابستہ ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ کس قدر احمق تھی میں جو رئیسوں کے متعلق یہ گمان رکھتی تھی کہ وہ لوگ مغرور بے حس اور ایمان سے یکسر نابلد ہوتے ہیں۔ حسب توفیق شاہزر سے ملاقات کے وقت میں نے اس کے بارے میں بھی وہی سوچا جو دوسرے رئیس زادوں کے متعلق سوچتی تھی، مگر شاہزر سمیت اس گھر کے مکینوں نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ میں نے سنا تھا کہ زندگی میں پیش آنے والے ہر واقعہ کے پیچھے کو مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، اور شاہزر سے اتفاقاً میری ملاقات اور پھر اس انتقام کے کھیل کے پیچھے خدا کی کون سی مصلحت پوشیدہ تھی یہ مجھے اب سمجھ آیا ہے۔ وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ سبھی امیر ترین افراد ایک سے نہیں ہوتے۔ میں بے وجہ ہی ان سے نفرت کرتی رہی تھی۔ اس گھر میں آ کر مجھے اس قدر محبت و عزت ملی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رشتوں کے نام پر صرف ماں کا ساتھ تھا میری اب تک کی زندگی میں۔ آفریدی ولا میں تم سب کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد میں نے دوسرے رشتوں کو محسوس کیا، رشتوں کے تقدس کو جانا، مگر میری قسمت دیکھو بذات خود مجھے ان محبتوں کو ٹھکرا کر جانا پڑ رہا ہے جو مقام و حیثیت مجھے اس گھر میں دی جا رہی ہے۔ میں اس کے قابل نہیں ہوں جس گھر کو تباہ کرنے میں آتی۔ اسی گھر کے مکینوں کی محبت نے مجھے چاروں شانے چک کر دیا۔ میں اس گھر کے مکینوں کے ساتھ رہنا تو دور، ان سے نظریں بھی نہیں ملا پاؤں۔ مجھے میری جذباتیت اور جلد بازی کی سزا مل رہی ہے۔ میں اوروں کو صحیح غلط کا سبق پڑھایا کرتی تھی، وقت آنے پر خود ہی صحیح غلط میں فرق نہیں کر پائی۔ میں شاہزر کی تکلیف کا سبب بنی ہوں، میں اسے ناکردہ گناہ کی سزا دے رہی تھی، اور اب میں نے اپنے آپ کو سزا دینے کا فیصلہ لیا ہے۔ تم نے درست کہا تھا کہ شاہزر کا دل بہت خاص ہے، غالباً اسی لیے اس قدر زج کیے جانے کے باوجود وہ مجھ سے نفرت نہیں کر پایا۔ بجائے مجھ سے نفرت کرنے کے وہ مجھ سے ہمدردی جتاتا رہا، خود کو قصوروار گردانتا رہا۔ اس کا وہ گناہ جو میرے گناہ کے سامنے بہت چھوٹا تھا، اس گناہ کی تلافی کے لیے اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزارنے پر وہ آمادہ ہو چکا تھا، مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ وہ بہت خاص ہے، اسے ایسے ہم سفر کی ضرورت ہے جو دل کی گہرائیوں سے اسے چاہے، ایک ایسی ہم سفر جو اس کی پسند ہو، اس کی محبت ہو، جو اس کے باطن میں جھانک سکے، اس کے کردار کی مضبوطی پر فخر کر سکے، اس کے انتہا سے زیادہ نرم دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ میں اس شخص کو دز نہیں کرتی، میں تو اس کی ہمدردی کے بھی لائق نہیں ہوں۔ تم شاہزر تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا، وہ میرا گناہ گار نہیں ہے، نہ تو میں اس سے خفا ہوں، نہ ہی اس سے نفرت کرتی ہوں، لہذا معافی کا لفظ اسے اپنے لبوں پر لانا ہی نہیں چاہیے۔ البتہ مجھے معذرت ضرور طلب کرنی چاہیے۔ اس سے غلطی سرزد ہوئی تھی، مگر اس کی وجہ میں تھی۔ میں نے اس پر الزام لگایا تھا، اس کی انا کو للکارا تھا، اسے گناہ کرنے پر اکسایا تھا۔ گناہ گار تو میں ہوں، مگر اس سے معافی طلب کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے، اسی لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ بیتی باتوں کو فراموش کر میں نہ زندگی کی سمت نہیں بڑھ سکتی، میں مجبور ہوں، میرا ضمیر مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس گھر میں گزرتا ہر لمحہ مجھے میرا ضمیر کچوکے لگاتا رہا ہے۔ اس سے قبل کہ وہ زخم ناسور بن جاتے، اس گھر سے دور چلے جانے میں ہی میں نے عافیت سمجھی۔ اس سے زیادہ لکھنے کے لیے نہ تو میرے پاس طاقت ہے، نہ ہی الفاظ۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ تم سب کی گناہ گار زرمی آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ مزنی کھڑی ہو اور کمرے کے دروازے پر آر کی بالا منزل سی نیچے کا منظر واضح تھا۔ گھر میں ہلچل سی مچی تھی۔ شاہزر متفکر سا حال کے وسط میں ایستادہ تھا، زرمین کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ بھائی وہ چلی گئی۔ بالائی منزل کی ریلن پکڑ کر وہ نیچے جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں چلا۔ شاہزر نے حیران ہوتے ہوئے اوپر دیکھا تھا، مزنی کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ انہونی کے احساس سے اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا اس کے قریب آیا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے شاہزر کو دیکھ رہی تھی۔
اس کے ہولے ہولے لرزتے ہاتھ میں مقید لیٹر کو اس نے اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ چند سطروں کے بعد ہی وہ خط پھینک کر متوحش سا سیڑھیوں کی سمت بڑھا۔ نو، وہ ایسا نہیں کر سکتی، میں اسے جانے نہیں دوں گا۔ مجھے پتا ہے وہ کہاں گہوگی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا سیڑھیاں اتر گیا۔ شاہ زر کا ارادہ بھانپ کر مزنی بجلی کی تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ حال کی چوکھٹ کو عبور کر گیا۔ رکے بھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ وہاں نہیں ہے، وہاں مت جائیں۔ وہ لڑکھڑا اور سیڑھیوں سے لڑکتی ہو فرش پر آر کی۔ سب بدواس سے اس کی طرف دوڑے۔ زین شاہ میر شارق کو روکو انہیں، وہ وہاں چلے گئے تو سب ختم چل ہو جائے گا۔ وہ راز جو میں اتنے عرصے سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی تھی افشاں ہو جائے گا۔ وہ اس تلخ حقیقت کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بند ہوتی آنکھیں اور ڈوبتے ذہن کے ساتھ کہتی وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو۔ استس وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹائے جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھولا تھا۔ غیر شناسا چہرے کو دیکھ کر وہ متعجب ہوا۔ جی کہیں کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بولی تھی۔ میں زرمین فاروقی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے بلائیں۔ اس نے اضطراری انداز نے، یہاں کوئی زرمین فاروقی نہیں رہتی۔ اس عورت کی بات پر بے چینی کی جگہ غصے نے لے لی۔ یہاں کوئی زرمین فاروقی نہیں رہتی، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ قریباً 1 ماہ قبل زرمین اپنی دائی ماں کے ساتھ یہی رہائش پذیر تھی۔ آپ کی تعریف؟ اس عورت نے استفسار کیا۔ میں شاہ زر آفریدی ہوں، زرمین کا شوہر۔ تو آپ شاہ زر آفریدی ہیں؟ معاف کیجیے، میں آپ کو پہچان نہیں پائی۔ میں آپ سے آپ کے نام کے حد تک ہی واقفیت رکھتی ہوں۔ آپ وہی شخص ہیں جس نے 2 ماہ قبل اس محلے میں آ کر زری کی عزت کا تماشا بنا دیا تھا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زری کے شوہر ہیں۔ کہیں آپ مجھے بے وقوف تو نہیں بنا رہے؟ زینت نے متنفر لہجے میں کہا۔ دیکھیں، میں نے زری کا شوہر ہوں یا نہیں، اس بات سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ آپ زرمین کو فوراً سے پہلے باہر بلائیں۔ میں جانتا ہوں وہ یہی ہیں۔ وہ بڑی طرح جھنجھلایا تھا۔ آپ کی باتوں سے واضح ہو رہا ہے کہ آپ لالم ہیں کہ اپنی بقیہ زندگی میں زرمین اس گھر کا رخ دوبارہ کبھی نہیں کر سکے گی۔ اسے ذلیل کرنے کے بعد سے اس کے شوہر بننے تک کے درمیانہ عرصے میں اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا، غالبا آپ اس حقیقت سے انجان ہیں، لہٰذا معلومات بہم پہنچانا میرا فرض بنتا ہے۔ تو سنی، جس روز آپ اسے ذلیل کر کے اپنے گھر چل دیے تھے، اس کا برا وقت ختم نہیں ہوا تھا، اور بہت کچھ سہنا اس کے نصیب میں لکھا تھا۔ آپ کے جانے کے بعد محلے والوں کے تانے داما کے ہارٹ اٹیک کا سبب بنے تھے۔ وہ بیچاری داما اور محلے والوں کے صفاقی سے ابھر بھی نہ پاتی کہ میرے شوہر نے اپنا اصلی رنگ دیکھا دیا۔ اسی رات اسے تنہا پا کر میرے شوہر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں ان کی نیت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے زرمین کی محبت میں گرفتار تھے، اور وہ معصوم اس حیوان کو بھا کا درجہ دیتی رہی تھی۔ اس رات میں نے میرے شوہر کو ان کے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہونے دیا، مگر زرمین کے پاس کسی کا ساتھ نہ تھا۔ محلے والے تو پہلے ہی اس کی کردارکشی میں پیش تھی۔ وہ کسی سے فیصل کے مکروہ چہرے کے متعلق کہتی بھی تو کوئی یقین نہ کرتا۔ اس رات کے اختتام سے قبل اپنی عزت اور میرا گھر بچانے کے لیے وہ اپنے ہی گھر سے بھاگ کھڑی ہو۔ مکان خالی ہوتے ہی میرے شوہر نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس دن کے بعد سے آج میں آپ کے منہ سے زرمین کا نام سن رہی ہوں، زرمین کی گزشتہ زندگی کا وہ پہلو جس سے وہ اب تک ناواقف تھا۔ اس عورت نے ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ دہل اٹھا۔ داما کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کار کے نزدیک آیا تھا۔ تبھی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں داما کو کس ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا؟ اس نے مڑ کر استفسار کیا۔ وہ عورت ابھی تک دروازے پر کھڑی تھی۔ اس روز انہیں پاس کے سرکاری ہسپتال میں ایڈمٹ کروایا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ زرمین کے شوہر ہیں یا نہیں، مگر اس کے لیے آپ کا متفکر چہرہ دیکھ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ اس کے لیے حقیقتاً فکر مند ہیں۔ خدا کرے وہ آپ کو بخیریت و عافیت مل جائے۔ اپنے گھر سے ایک سیڑھی نیچے اتر کر زینت بولی تھی۔ اس کی کار کے اطراف بھیڑ لگ چکی تھی۔ ارے یہ تو وہی لڑکا ہے نہ جو زرمین کو اٹھا لے گیا تھا۔ اسے پہچان کر کسی فرد نے چاہ مگویوں کا آغاز کیا۔ ہائے کیا زمانہ آ گیا ہے، کسی شریف لڑکی کی زندگی تباہ کر کے کس شان سے گھوم رہا ہے۔ بڑھیا تو سمجھو اللہ کو پیاری ہو، لڑکی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کسی نے گویا پگلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈل دیا۔
لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کار کا فرنٹ ڈور کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اسے لگا وہ حل بھی نہیں پائے گا، اسے داما کا پتہ لگانا تھا۔ زرمین یقیناً انہی کے پاس ہوگی، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ سوچتا ہوا وہ سرکاری ہسپتال کی سمت چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر ایک اور چونکا دینے والی خبر اس کی منتظر تھی۔ 1 ماہ قبل اس کے والد نے انہیں یہاں سے شفٹ کروایا تھا۔ ڈیڑھ داما کے متعلق جانتے تھے۔ وہ منتشر رہن کے ساتھ آندھی طوفان بنا اس ہسپتال پہنچا جو آفریدیس کی ملکیت تھا، مگر ڈاکٹر ہمدانی کی بات سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شاہ زر؟ جلیلی الصبح تمہاری وائف یہاں آتی، وہ انہیں یہاں سے لے۔ اس کا کہنا تھا کہ اب سے ان کا علاج گھر ہی پر کیا جائے گا، ان کے رہنے کا سارا انتظام کر لیا گیا ہے۔ وہ انہیں تمہارے گھر لے کر گئے اور تم بے خبر ہو۔ ویسے میں بھی قدرے حیران تھا کہ ارینجمنٹ کے لیے کسی پرسنل نرس کو ہائر کرنے کی غرض سے راشد صاحب کا فون نہیں آیا۔ ایمبولینس تو آدھے گھنٹے بعد ہی واپس آگ تھی۔ وہ متحیر سے گویا ہوئے۔ کہاں گئے وہ انہیں لے کر؟ آپ نے اسے جانے کیسے دیا؟ ایک دفعہ کسی سے کنفرم تو کر لیتے۔ آپ اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ہذیانی انداز میں چیخا تھا۔ شاہ زر کیا ہوا ہے؟ یوں بھی وہ کوما میں تھی، انہیں ہاسپٹل میں رکھنا ضروری نہیں تھا، گھر میں رکھ کر بھی انہیں میڈیکل ایڈس فراہم کی جا سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ رکو میری بات سنو شاہ زر۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا راہداری کو عبور کر گیا۔ ڈاکٹر ہمدانی نے فوراً راشد صاحب کا نمبر ملایا۔ وہ ہاسپٹل کی عمارت کے باہر کھڑا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ اضطراری انداز میں سڑک پر ٹہل رہا تھا۔ چند افراد نے رکھ کر اس کا حال دریافت کیا تھا، مگر وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوا ایک آنسو پلکوں کا بند عبور کر رخسار پر پھسل گیا۔ تبھی ڈیش بورڈ پر پڑا اس کا فون گنگنا اٹھا۔ اس نے ہونٹ دانتوں تلے دبائے کمال ضبط کے ساتھ کال ریسیو کی۔ دوسری طرف مزنی تھی۔ بھائی آپ کہاں ہیں؟ سارا گھر آپ سے رابطہ کرنے کوشش کر رہا تھا، آپ کال کیوں نہیں لے رہے تھے؟ سنیں بھائی آپ پریشان نہ ہوں، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، آپ بس گھر آ جائیں، ہم سب انتہا سے زیادہ فکر مند ہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی متفکر سی آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ سب ختم ہو گیا مزنی، سب ختم۔ اس کا ضبط جواب دے دیا گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ بھائی آپ گھر آ جائیں، آپ کو خدا کا واسطہ کو غلط قدم نہ اٹھا لیجئے گا۔ بھا جواب نہ پا کر وہ چیخی تھی۔ اس نے فون کار کی کھڑکی سے باہر اچھال دیا تھا۔ دھندلی پڑتی ونڈ اسکرین کے باہر دیکھتا وہ کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس وقت وہ کسی سے تسلی کے الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس پوری دنیا سے نفرت ہو رہی تھی، اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی۔ کس قدر حقیر تھا وہ، داما کا قاتل تھا، اس نے زرمین کی زندگی تباہ کی تھی۔ کس قدر احمق تھا وہ جو اپنے ہی گناہ سے بے خبر تھا۔ اس لڑکی کو تباہ کر کے وہ اس سے محبت کی امید لگائے بیٹھا تھا، اپنی خوش آئند مستقبل کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ تو تھا ہی نفرت کے قابل، اسے محبت کیوں کر ملتی؟ مفلوج ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے موڑ کاٹا۔ ایک موٹر سائیکل اس کی زد میں آتے آتے بچی تھی۔ موٹر سائیکل روک کر سائیکل سوار نے موٹی سی گالی دی تھی، مگر اسے ہوش کہاں تھا۔ وہ بند ہوتے ذہن اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ گاڑی دوڑاتا رہا۔ مجھے جانے دو، میری دائی ماں مر جائیں گے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، ایک شریف لڑکی کی زندگی تباہ کر کے کس شان سے گھوم رہا ہے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، بے انتہا نفرت۔ تم نے مجھ سے 1 گھنٹے کا حساب لیا تھا، نہ میں تم سے 1 ماہ کا حساب لوں گی۔ بڑھیا تو سمجھو اللہ کو پیاری ہو گئی لڑکی کا کچھ پتہ نہیں ہے، ویسے بھی وہ کوما میں تھی۔ اگر آج تم نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو میں تمہیں برباد کر دوں گی۔ بھا وہ چلی گئی۔ اس رات میرے شوہر نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ مختلف لفظوں کی بازگشت اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اس کی کنپٹی سلگتی ہو محسوس ہو رہی تھی۔ کرب سے اس نے آنکھیں موندلے بند آنکھوں سے وہ تیز رفتاری سے اپنے مقابل سڑک پر دوڑتے ٹرک کو کیسے دیکھ پاتا۔ سامنے سے آتے ٹرک نے ایک زوردار ٹکر اس کی کار کو ماری۔ گاڑی ایک پیڑ سے جا ٹکرائی۔ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ سا ابل پڑا۔ اسے لگا ایک ساتھ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ کار کے اطراف مجمع سا لگ گیا۔ اس شور و ہنگامہ کے درمیان ایک مانوس آواز اس کی سماعت میں اتری تھی۔ شاہ زر۔ ڈاکٹر ہمدانی کا فون سننے کے بعد اس کا تعاقب کرتا اشار بدواس سا اس کی کار کے نزدیک آیا تھا۔
وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گیا۔ یہ اور بات ہے افشا نہ ہوا تجپا، ورنہ کتنا محسوس کیا میں نے تجھے تیرے بعد۔ استسک سرکاری ایمبولینس حیدرآباد سے دور ایک چھوٹے سے گنجان آبادی والے گاؤں کی حدود میں داخل ہوتی۔ 5 گھنٹوں کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ دکتے بدن کے ساتھ نیند سے بیدار ہوتی۔ اس کا حکم بجا لاتے ہوئے ڈال رے الف چھوٹی یہ لکھ 654 گھننا اور نے سرکاری ہسپتال کے عین سامنے ایمبولینس روکی تھی۔ وہ نیچے اتری۔ 1 گھنٹے کی مشقت کے بعد وہ داما کو ایڈمٹ کروانے میں کامیاب ہوتی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی مطلوبہ ایڈریس پر آرکی۔ اس نے اپنے عین مقابل استادہ حویلی کی سمت دیکھا تھا۔ وہ ایک نیوز کور کرنے کی غرض سے چند ماہ قبل اس گاؤں میں آتی۔ اسوقت وہ اس حویلی کی مالکن سے ملی تھی۔ وہ نیک اور منصار خاتون تھی۔ محض چند گھنٹوں کے دورانیہ میں انہیں زمین بہت بھاگ تھی۔ دوبارہ آنے کا وعدہ کرتی وہ اس گھر سے رخصت ہوئی تھی۔ اسوقت اسے یقین تھا وہ واپس کبھی اس گاؤں میں نہیں آ پائے گی، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دروازے پر دستک دیتے ہی 13-14 سالہ لڑکا باہر آیا تھا۔ نسیمہ چاچی گھر پر ہیں؟ اس نے استفسار کیا۔ جی بالکل ہیں، یہ انہیں کا گھر ہے، وہ یہی پر ہوتی ہیں۔ آپ کی تعریف، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ لڑکے کے جواب پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ میں دروازے پر کھڑے ہو کر اپنا تعارف نہیں دے سکتی، تم نسیمہ چاچی کو بلاؤ، وہ مجھے جانتی ہیں۔ وہ فوراً اندر روپوش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد نسیمہ چاچی قدرے لنگڑاتی ہوئی دروازے پر آئی تھی۔ بٹیا میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ جھوٹی کہہ کر گئی تھی کہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گی، تیری راہ دیکھتے دیکھتے میں مزید بوڑھی ہو گئی۔ نسیمہ چاچی نے اسے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ اس قدر پذیرائی پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سچ نہیں کہا تھا؟ لیجیے آ تو گئی، مگر اس بار جانے کے لیے نہیں آئی۔ پہلے آپ اندر چلیں پھر کچھ عرض کروں۔ وہ جبرن مسکرائی تھی، ورنہ آنسو تھے کہ باہر نکلنے کو بے تاب تھے۔ صحن میں بھیجی لکڑی کی کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے اپنا مداح سنانا شروع کیا تھا۔ دراصل میں چند ماہ کے لیے اس گاؤں میں رکنا چاہتی ہوں، مگر رہائش کا مسئلہ درپیش تھا۔ میں نے سوچا آپ سے پوچھ لوں۔ آپ کی حویلی بھی کافی بڑی ہے، مجھے محض ایک کمرے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں بطور کرایہ دار رہنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی حرج ہے تو بلا جھجک بتا دیں، میں کچھ اور بندوبست کر لوں گی۔ کیسی بات کر رہی ہے بیٹی؟ بھلا میں تجھے منع کر سکتی ہوں؟ میں بوڑھی جان جانے کب اللہ کو پیاری ہو جاؤں۔ سوچتی تھی کہ جتنی زندگی باقی ہے کچھ ایسا ہو جائے کہ میری تنہائی دور ہوں۔ بیٹا تو جوان ہوتے ہی مجھ بیوہ کو چھوڑ پردیس چلا گیا۔ خیر اوپر والے نے میری داد سن لی اور تجھے بھیج دیا۔ خبردار جو تو نے کرائے کی بات زبان سے نکالی، میں تیری ماں جیسی ہوں، اپنی ماں کو کرایہ دے گی؟ وہ یہاں کیوں اور کیسے آئی، اس معاملے کی تہہ تک جانا چاچی نسیمہ نے ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ اتنے میں ہی خوش تھیں کہ ان کی تنہائی دور ہونے والی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی وہ بآواز بلند اپنی ملازمہ کو پکارنے لگی، اری او ایمن، جھٹ سے بالائی منزل پر غسل خانے والا کمرہ صاف کر دے۔ آج کے بعد اسے بند رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی اب وہی رہے گی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے کچن کی طرف چل دے۔ وہ متذبذب سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ کشادہ کمرے کے بستر پر ڈھے گئی۔ تبھی ایمن دروازے پر نمودار ہوئی۔ ایمن کے بلاوے پر جب وہ نیچے پہنچی، دسترخوان پر کھانے کے پکوان سجائے نسیمہ چاچی اس کی منتظر نظر آئے۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے متلی سی ہو رہی تھی، کچھ بھی کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر وہ انہیں منع نہیں کر پائی۔ کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے وہ ان کے گھر آ بیٹھی تھی، باوجود اس کے وہ اس کا کس قدر خیال رکھ رہی تھی۔ بادل نخواستہ چند نوالے کھا کر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس نے اس چاروں سمت نظر دوڑائی۔ وہ کمرہ اس کی پناہ گاہ بننے والا تھا، یہ در و دیوار اس کے ہمراز بننے والے تھے۔ وہ بستر پر لیٹے آنسو بہانے لگی۔ آفریدی ولا سے نکلے اسے محض چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، مگر ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا صدیاں گزر گئی۔ لگ رہا تھا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ شاہ زر اس سے مزید دور ہوتا جا رہا ہے۔ میرے خدا مجھے تنہا زندگی گزارنے کا حوصلہ دے، اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں کمرے کی فضا میں عجیب سی سوگواری پیدا کر رہی تھی۔ گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بڑی اداس بڑی سوگوار گزرے گی۔ استس خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اسے پورے 24 گھنٹوں کے بعد ہوش آیا تھا۔ سر پر گہری چوٹ آئی تھی، مگر خدا کا رحم تھا کہ ہڈیاں صحیح سلامت بچ گئی تھی۔ آفریدی ولا کے مکینوں نے یہ 24 گھنٹے گویا پل سرات پر کھڑے ہو کر گزارے تھے۔ سب سے پہلے مزنی اس سے ملنے کے لیے وارد میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے ماتھا سفید پٹیوں میں مقید تھا،
ہاتھ میں لگی نلی کے ذریعے قطرہ قطرہ گلوکوز اس کے جسم میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولے ایک ٹک چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے نزدیک اسٹول گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اپنے عزیز ترین بھائی کی یہ حالت دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ کیا درد زیادہ ہو رہا ہے؟ تم زرمین کو کب سے جانتی تھی؟ اپنے سوال کا یہ جواب سن کر وہ متحیر رہ گئی۔ جانے سے قبل اس نے تمہیں خط کیوں لکھا، جبکہ تم دونوں کے درمیان بات چیت شاذ و نادر ہی ہوا کرتی تھی؟ خط میں اس نے تمہیں مہر کہہ کر مخاطب کیوں کیا؟ آفریدی ولا میں کوئی تمہیں اس نام سے نہیں پکارتا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ تمہارا حقیقی نام مہر ہے؟ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ شاہ زر نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اپنے عزیز ترین بھائی کی بے رخی اسے رلا گئی۔ اس نے شاہ زر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مجھے معاف کر دیں بھا، میں نے حقیقت کو آپ سے پوشیدہ رکھا، مگر یقین جانیے میں نے یہ آپ کے لیے کیا۔ میں چاہتی تو اول روز ہی آپ کو میرے اور زرمین کے رشتے کے متعلق بتا سکتی تھی، مگر نہیں بتایا۔ مجھے لگا آپ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ آپ کے ایک غلط قدم کی بدولت زرمین کی زندگی میں کیسی آندھی آئی تھی۔ آفریدی ولا کا حصہ بننے سے قبل میں اسے جانتی تھی۔ میں اس سے پہلی دفعہ تب ملی جب وہ اپنے ہی گھر سے اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ جس روز آپ نے اسے 1 گھنٹے کے لیے اغوا کیا، اس کی دائی ماں یہ خبر سن کر صدمہ برداشت نہیں کر پائی اور کوما میں چلی گئی۔ دائی ماں کے علاوہ اس دنیا میں زرمین کا کوئی نہیں تھا۔ دائی ماں اس کی کل کائنات تھی۔ دائی ماں کی یہ حالت دیکھ وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ محلے والوں نے غلیظ تانوں سے اس کی روح کو لہو لہان کر دیا۔ 1 گھنٹے کے اندر اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس کی شرافت اور نیک نامی سے بخوبی واقف ہونے کے باوجود محلے والے اس کی کردارکشی کرنے لگے۔ وہ شخص جسے وہ ساری عمر بھائی کا درجہ دیتی آئی تھی، وہ شخص اس سے نکاح کرنے پر مصر ہو گیا۔ اس سے قبل کہ وہ حیوانیت پر اتر آتا، وہ عزت جو اب تک محفوظ تھی، محفوظ نہ رہتی، وہ اپنے ہی گھر سے بھاگ کھڑی ہو، وہ میری کار کے سامنے بے ہوش ہو۔ میں اسی روز ملیشیا سے واپس لوٹی تھی۔ ہم لوگ شیڈول سے جلدی واپس لوٹ آئے تھے۔ میں گھر میں سب کو سرپرائز دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے کسی کو اپنی واپسی کی اطلاع نہیں دی۔ وہ بہت کمزور اور ٹوٹی ہو تھی۔ اس نے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجھے اس لڑکی سے جانے کیوں انتہا سے زیادہ اپنائیت محسوس ہو، یہ جان کر کہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، میں نے جبراً اسے اپنے ہی ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پہرون اندھیرے میں بیٹھی رہتی، لمبی لمبی نمازیں ادا کرتی، اچانک اس قدر شدت سے رو پڑتی کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا، اور پھر بہت کوششوں کے بعد اس نے اپنی زندگی کی کتاب میرے سامنے کھول کر رکھ دی۔ چند دنوں میں وہ مجھ پر اعتماد کرنے لگی تھی، اور ان چند دنوں میں مجھے اس سے محبت سی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میری زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اسے زندگی کی طرف واپس لانا۔ میں اس کا حوصلہ بڑھانے لگی، اس کے اندر اس رئیس زادے کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرنے لگی۔ میں نے اسے احساس دلایا کہ اسے اپنے مجرم کو سزا دینی چاہیے، اور تیر نشانے پر جا لگا۔ زندہ رہنے کے لیے کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے، اور زرمین کو وہ مقصد مل چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ سنبھلنے لگی، اس کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ قریباً 1 ماہ بعد ہم دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ اسے الوداع کہتے ہوئے میں نے نہیں سوچا تھا کہ اسی دن میں اسے دوبارہ ملوں گی۔ قسمت نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ محض 1 ماہ پرانی میری عزیز ترین دوست کا گناہ گار میرا عزیز ترین بھائی نکلا تھا۔ ان دنوں میں شاک کی کیفیت میں تھی۔ میں زرمین کے کرب کو محسوس کر سکتی تھی، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ میرا بھائی بے قصور ہے۔ 2 ایسی شخصیات جو میرے لیے بہت اہم تھیں، محض ایک غلط فہمی کی بنا پر ایک دوسرے کی نفرت میں مبتلا تھی۔ میں آپ دونوں میں سے کسی کا انتخاب نہیں کر پائی، لہٰذا میں نے غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آپ کو میرے اور زرمین کے رشتے کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گی، دائی ماں کی حالت آپ سے پوشیدہ رکھوں گی۔ تقدیر اپنا کام کر چکی تھی۔ میں ایک نیا آغاز چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو جائیں اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ چلی گئی اور میں آپ کو بذات خود اس حقیقت سے آگاہ کر رہی ہوں جسے تامر راز رکھنا چاہتی تھی۔ میری بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ جو کچھ ہوا اس میں نہ تو آپ کا قصور تھا، نہ زرمین کا۔ وہ اپنی مرضی سے آپ کی زندگی میں آئی تھی اور اپنی مرضی سے چلی بھی گئی۔ ہم زرمین کو ڈھونڈ لیں گے، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ کھینچ کر شاہ زر نے آنکھیں موند لیں۔ مزنی خاموشی کے ساتھ وارڈ سے باہر نکل آئی۔
اسٹس ہاسپٹل سے ڈسچارج کے بعد آفریدی ولا میں اس کی پہلی رات تھی۔ وہ رات کے کسی پہر گھر سے باہر نکل گیا۔ سڑک کے کنارے قریباً 1 گھنٹے تک چلتے رہنے کے بعد اس کی نظر ایک جھگی کی باہر بیٹھی عورت پر پڑی تھی۔ پہلی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ اپنے بچے کو سلا رہی تھی۔ وہ اس جھگی کی قریب آ کر عورت کے نزدیک پنجوں پر بیٹھ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں انصاف دلانے کے لیے اس لڑکی نے کس قدر محنت کی تھی، مگر تم نے معاوضہ کی رقم دیکھتے ہی اس لڑکی کو دھوکہ دے دیا۔ معاوضہ کی موٹی رقم لے کر تم نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ سے تم فٹ پاتھ پر نہیں رہو گی، کسی بہتر جگہ پر رہنے کا انتظام کرو گی، مگر حسب عادت تم اپنی زبان سے مکر گئے، اور اب بھی تم یہیں پر رہائش پذیر ہو، تاکہ آئندہ کسی بیچارے کی گاڑی نادانستہ فٹ پاتھ پر چڑھ بھی جائے تو سرکاری پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ تم جیسے غربا کو معذور کر دینے کے بھی چارجز لگ جائے۔ وہ متحیر تھا۔ اس قدر مالی امداد فراہم کرنے کے باوجود وہ عورت نے جھگی کو نہ چھوڑا تھا۔ اس سے زیادہ متحیر وہ اس بات پر تھا کہ ایک نظر میں وہ اس عورت کو کیسے پہچان گیا۔ غالباً زرمین سے وابستہ ہر شخص اس کے ذہن پر نقش ہو گئے تھے۔ ہاں صاحب، وہ لڑکی ہمارا بہت مدد کیا تھا، بہت بھلا لڑکی تھا، پر ہم غریب آدمی کیا کرے صاحب، پیسہ اور انصاف میں سے ہم پیسہ کو ایچ ہی چنتا ہے۔ اتنا پیسہ ملا تھا، یہ جھگی چھوڑنے کا ارادہ تھا، مگر ہمارا مرد مار کر سارا پیسہ چھین لیا، شراب اور جوئے میں اڑا دیا۔ ابھی ہم ادر ایچ یہیں رہتا ہے۔ کدھر جاؤں صاحب؟ اس عورت نے غمگین لہجے میں کہا۔ گود میں لیٹا بچہ سو چکا تھا۔ تم کون ہے؟ ہمارے بارے میں تم کو اتنا سب کیسے معلوم؟ وہ حیران ہوتی۔ اس عورت کو یہ تک یاد نہ تھا کہ وہ شخص کون تھا جسے اس کی ایک گواہی نے جیل بھجوا دیا تھا۔ تم نے بالکل درست کہا، وہ بہت بھلی لڑکی تھی۔ دلوں کو فتح کرنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ بہت خاص ہے، میرے لیے یا شاید ان کے سب کے لیے جن کی زندگی کا وہ حصہ رہی ہے۔ اس کے متعلق تا حیات اچھا گمان رکھنا۔ وہ مسکرایا تھا۔ اس کے ذکر پر ایک دم سے زرمین کا سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا تھا۔ اپنی جیب سے والٹ نکال کر اس میں موجود ساری کرنسی نوٹ اس عورت کے نزدیک زمین پر رکھ کر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب، یہ اتنا پیسہ کیوں دیتا ہے تم ہم کو؟ 10-12 سرخ اور ہری کرنسی نوٹوں کو دیکھ عورت نے بدواس ہو کر جاتے ہوئے اجنبی کو پکارا تھا۔ یہ تمہارے ان الفاظوں کے عوض بخشش ہے جو تم نے کچھ دیر قبل ادا کیے تھے۔ گردن موڑ کر کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ عورت کرنسی نوٹوں کو ہاتھ میں اٹھاتی اس شخص کے سامنے اپنے ہی لبوں سے ادا کیے جملوں کو ذہن میں ترتیب وار دہرانے لگی، مگر اسے سمجھ نہیں آیا کہ ایسا اس نے کیا کہہ دیا تھا جو وہ خوبرو و ریس شخص اس قدر خوش ہو گیا تھا۔ مسلسل چلتے ہوئے اسے گھنٹہ بھر سے اوپر ہو چکا تھا، مگر وہ بے حسون کے مانند چلتا ہی جا رہا تھا۔ تبھی اس نے اطراف میں نظر دوڑائی اور چونک پڑا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکا تھا 3 دفعہ۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے اس کی محبت کو ذلیل کیا تھا، اور چند روز قبل اسی مقام پر اس نے خود کو ذلت کی گہرائیوں میں گرتا محسوس کیا تھا۔ گلی میں اکا دکا افراد ہی نظر آ رہے تھے۔ ارے خیریت ہے فیصل بھائی، دکان بند کرنے میں آج تو کافی دیر ہو، اس کے عقب سے آواز آئی تھی۔ یہ نام سن کر اس کی شریانوں میں دوران خون تیز ہو گیا۔ کچھ نہیں صفدر بھائی، بس بھیڑ زیادہ تھی، اصل یہ دیر ہو۔ وہ شخص دوسرے شخص سے مصافحہ کر رہا تھا۔ وہ بجلی کی سرعت سے ان کے نزدیک پہنچا۔ آپ دونوں میں سے فیصل ملک کون ہے؟ اس نے سوال داغا۔ غیر شناسا چہرے کو دیکھ وہ دونوں قدرے حیران ہوئے تھے۔ جی میں ہوں فیصل ملک، معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ کی تعریف؟ گھنی کالی داڑھی، سر پر ٹوپی، سفید پٹھانی شلوار کرتے میں ملبوس وہ شخص اس کے مقابل کھڑا ہوا تھا۔ میں زرمین شاہ زر آفریدی کا شوہر ہوں۔ اپنا تعارف دیتے ہوئے شاہ زر نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ وہ لڑکھڑایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا گریبان چھوڑے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ فیصل حواس باختہ سا ہکلاتے ہوئے بولا۔ سیکنڈ میں اس کی پیشانی عرق آلود ہو۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر شاہ زر کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے کہا میں زرمین کا شوہر ہوں، اسے تو جانتے ہو ناتم، ذلیل انسان۔ شاہ زر نے اس کی گریبا کو گردن کی گرد کس دیا۔ فیصل کا سانس گھٹنے لگا۔ میں کسی زر؟ اس سے قبل کہ وہ زرمین کا نام لیتا شاہ زر نے زوردار مکہ اس کی چہرے پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ خبردار، جو تم نے اپنی ناپاک زبان سے میری بیوی کا نام لیا۔ جی تو کرتا ہے،
تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں مگر اتنی آسان موت نہیں دوں گا میں تمہیں۔ آج میں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا دوں گا۔ تم جیسے حیوان کو اس دنیا میں سانس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے اس کی درگت بناتا جا رہا تھا۔ فیصل زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ محلے والے اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ان کے اطراف اکٹھا ہونے لگے۔ یہ کیسی گنڈا گردی ہے؟ مجمع کا حصہ بنے ایک شخص نے دہا دی۔ اس کی بات سنتے ہی شاہ زر نے اپنے ہاتھ روک لیے اور اس شخص کے سر پر جا پہنچا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بوکھلا اٹھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس ذلیل شخص کو پیٹنا، اسے اس کے گناہ کی سزا دینا گنڈا گردی ہے۔ اس آدمی کو پٹتا دیکھ آپ سب کو ہمسائے کے فرائض یاد آ گئے۔ یہ ذلیل شخص آپ سب کو مظلوم نظر آ رہا ہے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آپ سب اس خبیث کی مدد کو پہنچ گئے۔ اسوقت آپ سب کی انسانیت کہاں جاسو تھی؟ جب ایک لڑکا جبرن اسی محلے سے ایک شریف لڑکی کو اٹھا لے گیا تھا، تب آپ سب کو ہمسائے کے فرائض کیوں بھول گئے؟ کیا وہ گنڈا گردی نہیں تھی؟ یہ تو مرد ہے، اس کی جان خطرے میں ہے۔ وہ تو عورت تھی، اس کی عزت خطرے میں تھی۔ آپ سب مرد کی جان کو عورت کی عزت سے زیادہ قیمتی گردانتے ہیں۔ سکتا یا اس امیر زادے کی چمچماتی کار کی چمک میں آپ سب کی آنکھیں چندھیاگت تھیں۔ خوب جانتا ہوں میں کہ تم سب کتنے پانی میں ہو۔ خبردار جو کو بیچ میں بولا، جو کو مجھے روکنے کی کوشش کرے گا اس کا بھی میں یہی حشر کروں گا۔ انگلی اٹھا کر مجمع کو متنبع کرتا وہ فیصل کے قریب چلا آیا۔ وہ کھڑا ہو چکا تھا، اس کے منہ اور ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے قبل کہ فیصل کا ہاتھ موڑ کر وہ اس کی ہڈی توڑ دیتا، کسی کی چیخ سن کر وہ رکا تھا۔ آپ کو خدا کا واسطہ اسے چھوڑ دے، یہ میرے بچے کا باپ ہے، اس دنیا میں ہمارا واحد سہارا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی مجمع کو چیرتی ان کے نزدیک آئی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے منت کرتی عورت کو دیکھ اس نے بے ساختہ فیصل کا بازو چھوڑا تھا۔ اس کا غصہ ایک دم سے شانت ہوا۔ جاؤ، میں نے تمہاری جان بخش دی، گھر جا کر اپنی بیوی کے پیر دھو کر پی لینا۔ اگر آج تمہاری بیوی اور بچے نہیں ہوتے تو کچھ دیر بعد یہ تمہارے خیر خواہ تمہاری نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے۔ زمین پر پڑے فیصل کو ٹھوکر مارتا وہ آگے بڑھ گیا۔ مجمع چھٹا تھا۔ زینت فیصل کو سہارا دیتی گھر کی سمت بڑھی تھی۔ وہ چند ہی قدم چل پایا تھا کہ بلاک تو اس کے نزدیک رکھی تھی۔ شاہ زر، تم بنا کسی کو بتائے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ تمہاری طبیعت ابھی سنبھلی نہیں ہے اور تم پیدل شہر کے چکر کاٹ رہے ہو۔ جانے کب سے ہم تمہیں گھر کے نزدیک تلاش کر رہے تھے، کسی نے نہیں سوچا تھا تم پیدل یہاں پہنچ جاؤ گے۔ اشار متفکر سا گاڑی کے باہر نکلا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ اشار نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی گھر کی سمت بڑھا دی۔ وہ چونک کر بیدار ہوتی۔ کھڑکیوں پر لٹکے دبیز پردوں کی وجہ سے وقت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتی کھڑکی کے نزدیک آئی اور اس کے دونوں پٹوا کر دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے گالوں کو چھو گیا۔ شام ڈھلنے کو تھی، پنچھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ پہلی پہلی دھوپ نے حویلی کے ستونوں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ باہر کا موسم بھی اس کے دل کے موسم کے مانند سوگوار تھا۔ وہ نیچے چلے آ۔ صحن میں دو اجنبی عورتیں نسیمہ چاچی سے محو گفتگو تھی۔ وہ سلام کرتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ آپ کی رشتہ دار ہے؟ ایک خاتون نے استفسار کیا۔ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں، میری بیٹی جیسی ہے۔ شہر سے آئے ہیں، چند ماہ یہیں رہے گی میرے ساتھ۔ نسیمہ چاچی نے محبت سے کہا۔ چلو اچھا ہوا، آپ کی تنہائی دور ہو۔ خیر، ہمارے یہاں موجودگی کا مقصد ہے آپ کو اسکول کی خستہ حالی سے آگاہ کرنا۔ جگہ جگہ سے چھت ٹپک رہی، دیواروں کو بھی مرمت کی ضرورت ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ جیسے لوگ ہی تو کام آتے ہیں۔ گزشتہ کا سالوں سے آپ گاؤں کے اسکولوں کو مالی امداد فراہم کرتی رہی ہیں۔ فی الحال اسکول کو ایک ہی میم سین لیتے 6-5 لام ہے درپیش نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ مصیبت اکیلے نہیں آتی۔ انگریزی کی تعلیم دینے والی ٹیچر گاؤں چھوڑ کر شہر چلی گئی۔ اس گاؤں میں انگریزی ٹیچر کو ڈھونڈ نکالنا سمندر سے موتی ڈھونڈ نکالنے کے مترادف ہے۔ نسیمہ چاچی خاندانی رئیس تھی۔ مختصر تمہید کے بعد خواتین اصل مدعے پر آتی۔ ایمن، اری او ایمن، ذرا میرے گدے کے نیچے رکھی رقم اٹھا لا۔ وہ با آواز بلند بولے۔ ان کے انداز سے واضح تھا ایمن ان کی وفادار ملازمہ تھی۔ کچن میں کھڑی چائے کے کپ میں چمچ ہلاتا اس کا ہاتھ باہر سے آتی آواز پر رکا۔ انگریزی ٹیچر کی ضرورت اسے ملازمت کی ضرورت تھی۔
آخر کب تک وہ یوں آنسو بہاتی نسیمہ چاچی پر بوجھ بنی رہتی؟ زندگی ایسے تو نہیں گزرتی۔ پیٹ پالنے کے لیے روزگار کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً کچن سے باہر نکل رہا۔ بہت شکریہ، آپ جیسوں کی بدولت اس چھوٹے سے گاؤں میں بچوں کے لیے بہتر ماحول میں تعلیم حاصل کرنا ممکن ہو پاتا ہے۔ کرنسی نوٹوں کو اپنے پرس میں ڈالتی خاتون ممنونیت سے گویا ہوئی۔ کیا میں آپ کے اسکول میں انگریزی پڑھا سکتی ہوں؟ میری انگریزی اچھی ہے، وہ ان کے نزدیک رکھ کر بولی۔ خواتین چونکیں، جبکہ نسیمہ چاچی کی پیشانی پر شیکنیں نمودار ہوئی۔ یہ کیسی بات کر رہی ہو بیٹی؟ چند دن تو ٹک کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ ابھی تمہیں یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ میں سارا دن بوریت کا شکار ہوتی ہوں۔ اس سے بہتر ہے میں کو نوکری کر لوں، بچوں کے ساتھ من لگا رہے گا، اور اسکول کے بعد تو اپنا سارا وقت میں نے آپ ہی کو دینا ہے۔ لاٹ سے ان کی گردن میں بازو حمائل کرتی وہ بولی۔ یہ تو بہت ہی اچھی خبر ہے ہمارے لیے۔ ہمیں کسی ایسے ٹیچر کی ضرورت تھی جو انگریزی میں مہارت رکھتا ہو۔ بیٹھے بیٹھے ایک مصیبت ٹل گئی تھی۔ دونوں خواتین ہلکی پھلکی ہو گئی۔ وہ دونوں نلودائی کلمات کہتے رخصت ہو گئی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ زندگی معمول کی طرف لوٹنے لگی تھی۔ استس آفریدی ولا میں زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی تھی۔ ایک شاہ زر تھا جو یکسر بدل گیا تھا۔ سارا دن وہ آفس میں رہتا، دیر رات گھر آتا اور لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ جاتا، جب کا مجسمہ بنا رہتا، بلا ضرورت کسی کو مخاطب نہ کرتا۔ راشد صاحب اور باقی گھر والے اس کے لیے ازحد فکر مند تھے۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹ سے کانٹے چمچوں کے ٹکرانے کی آواز کے علاوہ کو آواز نہیں تھی۔ تبھی راشد صاحب نے گلا کھنکار کر گفتگو کا آغاز کیا۔ زرمین کا یہاں سے چلے جانا بھی ایک غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی۔ خیر، یہ اس کا بچپنا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں مستقبل کے متعلق سوچنا چاہیے۔ وہ ہماری بہو ہے، اس گھر کی عزت ہے، اسے اس گھر میں ہونا چاہیے، نہ کہ باہر۔ میں نے انسپکٹر خان سے بات کی تھی، وہ گزشتہ چند دنوں سے اس شہر اور اطراف کا چپا چپا چھان چکے ہیں۔ ان کی کاوشوں کے نتیجے انہیں اس ایمبولینس اور ڈرائیور کا پتہ چل گیا ہے جس نے زرمین کو اس کے مطلوبہ ایڈریس پر چھوڑا تھا۔ بہت جلد ہمیں ڈیڑھ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ زرمین کو تلاش نہ کریں۔ ڈھونڈا انہیں جاتا ہے جو کھو جاتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے اس گھر کو چھوڑ کر گئے۔ ہمیں زرمین کے اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ یوں بھی مجھے نہیں لگتا آپ اس کی مرضی کے خلاف اسے آفریدی خاندان کی بہو بنا کر رکھنا چاہیں گے۔ چاہے یہ اس کا بچپنا ہو، غیر ذمہ داری کا ثبوت یہ اس کی مرضی ہے، اور میں اس کی مرضی کے خلاف جا کر کچھ نہیں کرنا چاہتا، اور میں آپ سب سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ راشد صاحب کی بات مکمل بھی نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنی نشست سے کھڑا ہو کر گویا ہوا تھا۔ اس کی بات پر راشد صاحب سمیت ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہر فرد متحیر تھا۔ جس لڑکی کے چلے جانے سے وہ اس قدر صدمہ میں تھا، وہ اسی کو تلاش کرنے سے منع کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی سے کیسی محبت کرتا تھا یہ کو سمجھ نہیں سکا۔ اپنی بات ختم کر وہ باہر نکل گیا۔ راشد صاحب نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ مزنی اور دا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ زرمین کے گھر لوٹنے کی آخری امید بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ کار پورچ سے باہر نکال رہا تھا، تبھی اس کا فون گنگنا اٹھا۔ فون کی اسکرین پر جگمگاتے نمبر کو دیکھ پر امید ہو کر اس نے فون ریسیو کیا۔ سر، میں نادر بولو۔ نادر، میں سن رہا ہوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ سر، ان کا پتہ چل گیا ہے۔ حیدرآباد سے کلومیٹر دور وہ نظام آباد گاؤں کی ایک حویلی میں رہائش پذیر ہیں۔ اسپیکر سے آواز ابھری۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ اسے خبر نہیں ہو مگر اس کی آنکھیں نم ہوتی۔ تھینک یو سو مچ نادر، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ پھر کال کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر مسکراتا رہا۔ وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ استس وہ تیز رفتاری سے گیٹ کو عبور کر اسکول کے گراؤنڈ میں داخل ہوئی تھی۔ نوکری کے پہلے ہی دن وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ پرنسپل کی آفس سے باہر نکلنے کے بعد وہ دو اہم باتوں سے واقفیت حاصل کر چکی تھی۔ اس کی تنخواہ 4000 فی مہینہ تھی، اور جماعت پنجم سے لے کر جماعت دہم تک کے طلبہ کو اسے انگریزی کی تعلیم دینی تھا۔ توقع کے عین مطابق پہلا دن بے حد مصروف گزرا تھا۔ گاؤں کے بچے شہر کے بچوں سے کس قدر مختلف ہوتے ہیں یہ آج اسے سمجھ آیا تھا۔ اسکول کے ختم ہوتے ہوتے اس کا سر دک گیا تھا۔ وہ پرس اٹھا کر مین گیٹ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اس کی نگاہ دو بچوں کو گریبان سے پکڑ کر جھپٹا دیتے لڑکے پر پڑی۔ بادل نخواستہ وہ ان کے نزدیک آئی تھی۔ یہ کیا کر رہے تم؟ کیوں پریشان کر رہے ہو انہیں؟ اسے اپنی سمت آتا دیکھ لڑکے نے دونوں کی گریبان چھوڑ دی تھی۔
شہر سے خوبصورت انگریزی کی نٹ ٹیچر سے ایک ہی دن میں سارا گاؤں واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ یہ دونوں بہت شیطان ہیں۔ ٹیچر آپ ان کی روتی شکل پر نہ جائیں، کم بخت میرے پالتو کبوتر کا شکار کر رہے تھے۔ ان دونوں سے عمر اور جسامت میں بڑے لڑکے نے مداح سنایا۔ نہیں ٹیچر، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم تو تالاب میں پتھر مارنے کا کھیل کھیل رہے تھے کہ دیکھیں کس کا پتھر دور جاتا ہے۔ تبھی اس کا کبوتر بیچ میں آ گیا۔ میرا اس کو چوٹ پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا۔ بڑے لڑکے کے الزام پر ان دونوں میں قدرے نحیف نظر آنے والے لڑکے نے تڑپ کر کہا، نہیں ٹیچر، جھوٹ میں نہیں، یہ بول رہا ہے۔ یہ شاہ زر بہت بڑا شیطان ہے، اس کی شرارتوں سے سارا گاؤں تنگ ہے۔ ہوگ تیری چاپلوسیاں شروع۔ بڑے لڑکے نے اس کے کان مروڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ زرمین نے بے ساختہ اس کی کلائی تھام کر اسے روک دیا۔ غالباً یہ اس بچے کے نام کا اثر تھا۔ استانی کو اپنا ہاتھ روکتا دیکھ بڑا لڑکا حیران ہوا تھا۔ وہ ان شرارتی بچوں کی طرف داری کر رہی تھی۔ کیسی استانی تھی؟ اسے مت مارو، ممکن ہے یہ سچ کہہ رہا ہو، تمہیں غلط فہمی ہو۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے تعلق سے ہم غلط رائے قائم کر لیتے ہیں، ان کے بارے وہی سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، مگر حقیقت مختلف ہوتی ہے۔ کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی، تم جاؤ۔ چاہ کر بھی وہ اس بچے کا نام نہیں لے پا۔ آزادی کا پروانہ ملتے ہی وہ دونوں بھاگ کھڑی ہوئے تھے۔ ان دونوں بچوں کو نہ استانی بھاگ تھی، جبکہ متھیر کھڑے کبوتروں کے مالک کو اس استانی پر غصہ چڑھا تھا۔ آپ نے انہیں جانے کیوں دیا؟ وہ بہت بدماش ہیں۔ وہ جھلایا۔ میں جانتی ہوں وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ بہت خاص ہے، وہ کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا دل اسے کسی کو تکلیف پہنچائے کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ جانے وہ یہ الفاظ کس شاہ زر کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ لڑکے کو وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ پاؤں پٹکتا وہ لڑکا اپنے راستے ہو لیا۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتی گھر کی سمت قدم بڑھاتی سوچ رہی تھی کہ اب سے اس بات کا دھیان رکھے گی کہ دوسرے بچے شاہ زر پر الزام لگا کر راب نہ جما سکے۔ استس رات کے کھانے کے بعد مزنی اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ حسب معمول وہ لیپ ٹاپ میں منہ دیے بیٹھا تھا۔ آپ نے زرمین کے محلے جا کر اس شخص کی پٹا کی سب کے سامنے بنا تمہید کے مزنی بولی، فیصل قیصر ملک 10ویں فیل ہے، صدر بازار میں چھوٹی سی دکان چلاتا ہے، محلے بھر میں اپنی شرافت و ایمانداری کے لیے مشہور ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کی کیس دباتا کسی رپورٹر کے انداز میں گویا ہوا، بھائی آپ نے اس پر بیک چیک کیا؟ وہ متھیر تھی۔ بس میں جاننا چاہتا تھا کہ جس شخص سے میں انتہا سے زیادہ نفرت کرتا ہوں وہ کیا چیز ہے؟ ہوا تو اس کے بارے میں سب کچھ جان کر آپ سے پیٹنے پہنچ گئے۔ آپ جانتے بھی ہیں انکل اس خبر کو سن کر کس قدر فکر مند ہیں، انہیں آپ کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے۔ وہ افسوسناک لہجے میں بولی، میں اسے پیٹنے نہیں، اس کی جان لینے گیا تھا۔ وہ کمال اطمینان سے بولا، پلیز بھا بے یوسف، ذرا سی مدشویتی کا ثبوت دے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا، اس سے زیادہ مدشویہ میں نہیں کر سکتا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ بھائی آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ گھر پر ٹک کر بیٹھتے ہیں، سارا دن آفس کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ خود کو سزا کیوں دے رہے ہیں؟ زرمین نے اپنے خط میں واضح کر دیا تھا کہ وہ آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی، نہ ہی آپ سے نفرت کرتی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ پارٹی میں لزا نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی کہ اس حادثہ کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا۔ اس حقیقت کا پتہ چلتے ہی وہ ٹوٹ گئی، وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگی اور اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مگر ہم اسے واپس بھی تو لا سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ اسے بتائیں کہ آپ اس سے ہمدردی نہیں محبت کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکے گی۔ اسے ہمدردی کی نہیں محبت کی ضرورت ہے۔ آپ اسے واپس اس گھر میں لانے کے حق میں کیوں نہیں ہیں، جبکہ ہم سب واقف ہیں کہ آپ اس محبت کرتے ہیں۔ اس کے چلے جانے سے آپ اس حال کو پہنچے ہیں۔ کیسی محبت ہے آپ کی بھائی؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھتے ہوئے بولی، وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتی، یہ کہہ کر اس نے مجھ سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ محبت تو یوں بھی وہ مجھ سے کرتی نہیں تھی، ایک نفرت کا رشتہ تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسے نے مجھے بالکل ہی اجنبی بنا دیا۔ اس سے بہتر تھا وہ مجھ سے نفرت ہی کر لیتی، کم از کم اس کے دل میں میرے لیے جذبات تو ہوتے۔ نفرت کے بہانے ہی صحیح وہ مجھے یاد تو کرتی۔ خیر یہ سب چھوڑوں، جہاں تک سوال اسے یہاں واپس لانے کا ہے تو میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا۔
میں چاہے اس کتنی ہی محبت کر لوں، میرے لیے یہ اہم ہے کہ وہ میرے لیے کس قسم کے جذبات رکھتی ہے، اور اس کے چلے جانے سے واضح ہے کہ وہ میرا ساتھ نہیں چاہتی۔ زور زبردستی سے محبت حاصل نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ اس کی مرضی سر آنکھوں پر۔ اور تم سب فکر مند کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ کیا میں تمہیں دیوداس بنا نظر آ رہا ہوں؟ شراب کی لت لگا لی ہے یا سگریٹ نوشی کرنے لگا ہوں؟ سڑکوں پر دیوانوں کی مانند گشت لگا رہا ہوں یا اس کے فراق میں آنسو بہا رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا ہے۔ کھا پی رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور کیا کروں میں تم سب کو خوش کرنے کے لیے؟ وہ زچ ہو کر بولا تھا۔ آپ کی منطق اور زندگی جینے کا انداز دونوں ہی نارمل نہیں ہیں۔ آپ روبوٹ بن چکے ہیں، جذبات و احساسات سے آری۔ وہ سوچ کر رہ گئے مگر کچھ کہا نہیں پا۔ استس وہ ہسپتال سے لوٹی تھی۔ روز کی نسبت سرکاری عملہ کے افراد کافی احترام سے پیش آئے تھے۔ اس کے پہنچتے ہی پانی کا گلاس پیش کیا گیا تھا۔ وہ متحیر تھی۔ حیران ہونا لازمی تھا، پانی پوچھنا تو دور، وہ لوگ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتے تک نہیں تک تھے۔ ان کی نظر میں مفت مالاجا کے لیے آئے انسان کیڑے مکوڑوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، امریکہ سے اسپیشل ڈاکٹرز کی ٹیم اس گاؤں کا دورہ کرنے والی تھی۔ تقدیر اچانک اس پر مہربان ہوتی۔ داما کے ٹھیک ہونے کی امید کچھ اور پختہ ہوتی۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ سجنا آ بھی جا، سجنا آ بھی جا، نہیں لگتا تیرے بنا دل میرا۔ ایمن با آواز بلند گیت گانے میں مصروف تھی۔ اس کا ذہن پھر بھٹکنے لگا۔ کیا میں چاہتی ہوں؟ وہ مجھے ڈھونڈتا ہوا ہے۔ میرے چلے جانے سے کیا اسے ذرا سا بھی دکھ ہوا ہوگا؟ محبت نہ صحیح عادت کے بہانے ہی صحیح میں اسے یاد آتی ہوں گی۔ نہیں، وہ مجھے کیوں تلاش کریے گا؟ میں تو اس پر بوجھ تھی۔ میں اسے تکلیف پہنچاتی رہی ہوں، تانے دیتی رہی ہوں۔ وہ دل کا غنی تھا، اس لیے مجھ سے ہمدردی جتا رہا تھا، مگر اب جب کہ میں از خود وہ گھر چھوڑ کر چلی آئی ہوں، وہ مجھے تلاش کیوں کرے گا؟ میں اغوا تو نہیں ہو، یہ میری اپنی مرضی تھی۔ وہ خوش ہوگا، ایک عرصے بعد اسے سکون کی نیند نصیب ہوگی۔ زبردستی کی شادی کا بوجھ اس کے کاندھوں سے سرک گیا ہے۔ خوش ہونا تو لازمی ہے۔ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ اسے دکھ کیوں ہوگا؟ وہ مجھے کیوں تلاش کریے گا؟ میں اس کی محبت میں گرفتار ہوں، وہ نہیں۔ اسے میری عادت کیوں ہوگی؟ وہ لوگ جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں، ان کی عادت نہیں ہوتی۔ میں اسے چھوڑ کر چلی آئی تھی کہ وہ آزاد ہو جائے، اپنی زندگی پہلے کی طرح جی سکے، اور اب مجھے یہ سوچیں ستا رہی ہیں۔ خوشگوار موڈ ایک لمحے میں بگڑا تھا۔ نسیمہ چاچی نے ایک دھموکا جڑ کر اس کے گانے کو بریک لگایا تھا۔ اے ہے کیوں گلا پھاڑ رہی ہے؟ ایمن، ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں کہ تیری سریلی آواز سن سکے۔ جا کر اسی کے کانوں میں رس گھولنا جس کی یاد میں تو گلا پھاڑ رہی ہے۔ نسیمہ چاچی نے ایمن کو بے نقط سنا ڈالی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بڑی بی؟ میں یہ گیت اس کلموہے کے لیے ہرگز نہیں گا رہی۔ زہر لگتا ہے، وہ مجھے اس کی یاد کیوں آئے گی؟ ہمہ وقت الٹے سیدھے حرکتیں کرتا رہتا ہے۔ جب میں خفا ہوتی ہوں تو کہتا ذرا سا مذاق برداشت نہیں ہوتا، شوہر ہوں، تیرا کیا اتنا بھی حق نہیں ہے؟ ایمن با آواز بلند بولی۔ تو اس سے لڑتی کیوں ہیں؟ کیوں اپنا خون جلاتی ہیں؟ شوہر ہے تیرا، بجائے لڑنے جھگڑنے کے اس کی خدمت کیا کر۔ نسیمہ چاچی نے نصیحت کی۔ اوہ بڑی بی، شوہر بھی تو زبردستی بنا ہے۔ میں راضی نہیں تھی، پھر بھی ابا نے میری شادی اس کے ساتھ کرا دی۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے، پورے 5 سال بڑا ہے مجھ سے، اور حرکتیں بچوں والی کرتا ہے۔ میں تو اسے گھاس نہیں ڈالتی، وہی میرے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ چند دن قبل تیش میں آ کر سارا کوڑے دان میں نے اس پر الٹ دیا تھا۔ بجائے خفا ہونے کے وہ کم بخت ہنسنے لگا۔ میں مزید جل گیا۔ کہتا ہے مجھ سے محبت ہو گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ جواب دیا تو ہمہ وقت لڑتی جو رہتی ہے، مجھے بڑی سونی لگتی ہے، بس ہو گئے محبت۔ اول درجے کا جھوٹا ہے وہ، بھلا بتائیں خود سے ہمہ وقت لڑنے جھگڑنے والی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایمن مزید چڑھ کر بولی۔ ہٹ پگلی، ان چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑوں سے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تم اپنے والدین سے نہیں لڑتی، بھائی بہنوں سے نہیں لڑتی، تو کیا اس کا مطلب ہے تم ان سے نفرت کرتی ہو؟ جھگڑا وہ ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے، بھروسہ ہوتا ہے، توقعات ہوتی ہیں۔ جب تک میاں بیوی آپس میں لڑ نہیں لیتے، سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دونوں ابھی ایک دوسرے سے گھلے ملے نہیں ہیں۔ تو چاہے اس کتنا ہی جھگڑ لے، میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔
نکاح کے دو بولوں میں بڑی طاقت رکھی ہو ہے۔ اوپر والے نے محبت، اعتبار، اعتماد ہی اس کے اساس ہوتے ہیں۔ تو نہیں جانتی مگر تیرا دل جانتا ہوگا کہ وہ بھی تیرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ نسیمہ چاچی گرم پانی گلاس میں انڈیل کر کرسی پر براجمان ہو گئی۔ آپ نے درست کہا، نکاح کے دو بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان لاکھ لڑائیاں ہوں، نفرت کی فصیل ہو، مگر جانے کہاں سے محبت کا پودا آگ آتا ہے۔ ہمارا نکاح بھی ایک دوسرے کی خوشی سے نہیں ہوا تھا، ایک دوسرے سے نفرت کے باوجود محبت ہو ہی گئی، مگر دونوں کو نہیں، صرف مجھے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ ویسے بڑی بھی آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں، جب سے شہر گیا ہے فکر رہتی ہے مجھے اس کلموہے کی۔ ایمن نروٹھے پن سے بولی اور وہ دونوں مسکرا دے۔ استس فجر کی نماز ادا کر کے وہ بستر پر لیٹا تھا۔ اب اسے فجر کی نماز کے بعد نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اطراف میں نظر دوڑائی۔ وہ جا نماز پر کھڑی نماز پڑھ رہی تھی، الماری سے قرآن شریف نکال رہی تھی، صوفے پر لیٹی تھی، سنگھار میز کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، ایک دم سے اس کا مسکراتا چہرہ ذہن کی پلٹ پر روشن ہوا۔ وہ اٹھ بیٹھا، کسی طور سے سکون نہ تھا۔ اس کمرے کی ہر شے، ہر کونا اس کی یاد دلاتے تھے۔ سوچتا کہ اطراف میں نہ دیکھنے سے افاقہ ہوگا اور آنکھیں بند کر لیتا، نتیجتاً اس کی اور واضح تصویر سامنے آ جاتی۔ میم سین لیتے 6 لام ہے، کمرے میں نہیں، اس کے ذہن میں تھا۔ وہ اس کے ذہن پر سوار رہتی تھی۔ اس سے نجات کا ایک ہی حل نکلتا، وہ لیپ ٹاپ کھول کر کام میں من لگانے کی کوشش کرتا، اور اس نے وہی کیا۔ وہ لیپ ٹاپ کی کیس دبانے میں مصروف تھا، تبھی نادر کی کال آ۔ بولو نادر سر، جس اسکول میں میڈم نے ملازمت شروع کی ہے وہاں 4000 فی مہینہ تنخواہ ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ سبجیکٹس کا بدن نہیں ہے، کیونکہ انہیں محض ایک ہی سبجیکٹ کی تعلیم دینی ہے۔ حویلی سے چند ہی قدموں کی دوری پر اسکول واقع ہے، لہذا آنے جانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی میڈم کو۔ کھانے پینے کے لیے یہاں کینٹین کی سہولت نہیں ہے، سبھی طلبہ اور اساتذہ اپنا اپنا ٹفن لے کر اسکول آتے ہیں۔ وہ پیشہ ورانہ انداز میں بولا، میں نے ڈاکٹر پیٹرسن سے بات کر لی ہے، وہ اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچتے ہی ہوں گے۔ داما کے ہوش میں آنے کی بہت امید دلائی ہے انہوں نے۔ تم بتاؤ اسے ڈاکٹر کی فری وزٹ کا سنکر شک تو نہیں ہوا؟ وہ لیپ ٹاپ کو بستر پر رکھتا گویا ہوا۔ نہیں، انہیں بالکل بھی شک نہیں ہوا۔ یہاں سبھی مریضوں اور ان کے احباب کو یہی بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ سرکار کی جانب سے ملک کے تقریباً سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کی مفت علاج کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ نادر بولا، اوکے نادر، میں تمہیں چند گھنٹوں کے بعد فون کروں گا، اللہ حافظ۔ باہر صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں، تبھی اس اپنے سر پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولے، راشد صاحب بیڈ کے سرہانے کھڑے اس کے بالوں کو سہلا رہے تھے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا بیٹے؟ شاید اس بار مجھ سے غلطی سرزد ہو، تمہارے نکاح کے معاملے میں نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا، مجھے اس اہم فیصلے کے متعلق اور سوچنا چاہیے۔ زرمین کی زندگی سدھارنے اور تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے میں خود غرض بن گیا تھا۔ وہ بلند حوصلوں والی بے خوف لڑکی مجھے تمہارے لیے بہت پسند آئی تھی۔ میں اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ مجھے لگا تھا اس کا ساتھ پا کر تم ذمہ دار بن جاؤ گے، جینے کا سلیقہ سیکھ جاؤ گے، مگر میں نے ایک دفعہ بھی یہ نہ سوچا کہ زرمین کون سے ارادے لے کر اس گھر میں آئے۔ وہ زندگی بھر کے لیے آفریدی خاندان کا حصہ بنے رہنا چاہتی بھی ہے یا نہیں؟ وہ محض چند دنوں کے لیے مہمانوں کی طرح اس گھر میں رہ کر واپس لوٹ گئے۔ شاید اسے پہچاننے میں نے غلطی کر دی۔ وہ بلند حوصلوں والی سچی لڑکی اس رشتے کو لے کر سنجیدہ تھی ہی نہیں، ورنہ وہ یہ قدم نہ اٹھاتی۔ وہ اس نزدیک بیٹھے افسوسناک لہجے میں گویا ہوئے، اس کے تعلق سے کسی منفی خیال کو اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دے۔ آپ نے جیسا سوچا تھا وہ بالکل ویسی ہی ہے، بلند حوصلہ، بے خوف، صاف دل رکھنے والی سچی لڑکی۔ اس کی انہی خصوصیات نے اسے اس گھر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اسے میری بے گناہی کا پتہ نہ چلتا تو شاید وہ ایسا نہ کرتی، اس کے احساس جرم نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ آپ نے میرے لیے اس کا انتخاب کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ She was the best decision you had made for me۔ اسے دیکھ کر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ اگر تقدیر اچھی ہو تو بعض اوقات غلطیاں بھی ہمیں انعام سے نوازتی ہیں، لہذا آپ خود کو قصوروار نہ سمجھے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بس ہم دونوں کے حق میں دعا کریں، ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز تو آتے رہتے ہیں۔ وہ یہاں سے چلی گئی ہے لیکن وہ مجھ سے اس گھر سے الگ نہیں ہو اور کبھی نہیں ہوگی۔ وہ میری بیوی ہے، اس گھر کی بہو ہے۔
اس کی طرف سے دل میلا نہ کرے پلیز۔ اس نے راشد صاحب کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، 1.5 رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے کو ہے، میں نے فیصلہ لیا ہے کہ اس بار میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اچانک بات بدل کر جو خبر اس نے انہیں سنا وہ چونک پڑے۔ مگر بیٹا یوں اچانک تمہاری ماں اس حال میں تمہیں اتنی دور بھیجنے پر رضامند نہ ہوں گی۔ وہ پریشان ہوئے۔ میں انہیں منا لوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ کھڑا ہوتے ہوئے بولا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں نبی سب کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ اپنی بات ختم کرتا وہ آفریدی ولا کے باقی مکینوں کو حیران کرنے چل دیا۔ راشد صاحب بستر پر بیٹھے رہ گئے۔ وہ 5 وقتوں کی نمازیں ادا کرتا، بروقت کھانے کی ٹیبل پر موجود ہوتا، دوستوں کے ساتھ گھومنا تو اس نے زرمین کی موجودگی میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ سارا دن آفس کے کاموں میں لگا رہتا۔ وہ چاہتے تھے وہ سدھر جائے مگر اس انداز میں نہیں۔ پہلی وہ اپنے جذبات کا اظہار بلا تردد سب کے سامنے کر دیا کرتا تھا، مگر اب وہ ڈھونگ کرنے لگا تھا خوش رہنے کا، اپنے جذبات سب سے چھپانے لگا تھا۔ نہ جانے کس گناہ کی معافی مانگنے کے لیے اب وہ خدا کے گھر جانا چاہتا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں دیے بیٹھے رہ گئے۔ میں عمرہ کے لیے جا رہا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد اپنی اپنی نشست سنبھال رہے خواتین کے ساتھ ساتھ مرد حضرات بھی متعجب تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہزر، اچانک یہ کیسے؟ عالیہ بیگم بدواسی سے بولیں، ممی پلیز منع مت کرے، میں نیک کام کرنے جا رہا ہوں، دوستوں کے ساتھ گھومنے نہیں جا رہا۔ صرف 10 دنوں کی تو بات ہے، اس سے پہلے بھی تو میں دوستوں کے ساتھ ٹورس پر جاتا رہا ہوں، تب تو آپ منع نہیں کرتی تھی، اور اب خدا کے گھر جانے سے روک رہی ہیں۔ وہ جھنجھلایا، اس سے قبل تم دوستوں کے ساتھ تفریح کے لیے جاتے تھے، مگر اس دفعہ تنہائی پانے کے لیے یہاں سے جا رہے ہو۔ تم بخوبی واقف ہو کہ اس حال میں جبکہ ہم میں سیکسی کو بھی تمہاری ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی کو تمہیں بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دے گا، لہٰذا تم نے عمرہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ تمہیں کو روک نہ سکیے۔ اللہ کے گھر جانے سے کون کسی کو روکتا ہے؟ تنہا ملتے ہی جانے تم خود کے ساتھ کیا کرو گے؟ تم سے اتنی دور بیٹھے ہم میں سے کسی کو کچھ خبر نہیں ہوگی، چاہے تم خود کی جان ہی کیوں نہ لے لو۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ تم نے قصداً اپنے ایکسیڈنٹ کو انجام دیا تھا؟ الف مقصورہ وہ کو حادثہ نہیں تھا، تمہاری خودکشی کی کوشش تھی۔ عالیہ بیگم پھٹ پڑے، ممی کیا کچھ سوچ کر بیٹھی ہیں آپ میرے متعلق؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں گا؟ نہیں ممی، کبھی نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جس روز مجھے میرے گناہ کی سنگینی کا احساس ہوا مجھے لگا میں مر جاؤں، اپنی جان لے لوں، مگر پھر مجھے یاد آیا کہ میں کتنا گنہگار ہوں۔ مجھے خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے بہت خوف محسوس ہوا۔ اس لمحے میں نے سوچا مر جانے سے بہتر ہے میں توبہ کے راستے کا انتخاب کروں، بس اسی لیے میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ جیسا سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہونے والا، بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ میں نے وہاں جا کر ان کی گردن میں بازو حمائل کرتا، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سبھی مطمئن ہوئے تھے۔ ناشتے کے بعد اپنے کمرے کے قد آور آئینے کے سامنے کھڑا وہ کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ اس لمحے اسے پریوں کی مانند خوبصورت اور معصوم لگتی آئینے میں اپنے عکس کو سراہتی زرمین یاد آ رہی تھی۔ وہ بے ساختہ مسکر دیا، تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی، چلو ٹھیک ہے، تم نے میرے لیے یہ سزا مقرر کی ہے تو یہی صحیح، جب تک تم چاہو گی میں بامشقت یہ سزا کاٹوں گا، مگر مجھے معاف کرنا کہ میں تمہارے پل پل کی خبر رکھ رہا ہوں۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، جب تک مجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ تم کہاں ہو، کس حال میں ہو، یوں محسوس ہو رہا تھا تمہاری فکر مجھے مار دے گی۔ تمہاری خیریت ملتی ہے تو غم غلط ہو جاتا ہے۔ خیر، اب خدا کے گھر جانے کا ارادہ ہے، بہت کچھ مانگنا ہے، گناہوں کی معافی، دامہ کی زندگی، تمہارا تحفظ، تمہاری خیریت، تمہاری محبت، تمہارا ساتھ۔ وہ تصور میں زرمین سے مخاطب تھا۔ استس رات کے 8 بجے وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ سو گئی تھی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ اذان بھی نہیں سنا دی تھی۔ قضا نماز ادا کر کے وہ نیچے چلی آئی، تبھی اس کی نگاہ صحن میں بچھی کرسی پر براجمان اجنبی پر پڑی۔ وہ نسیمہ چاچی سے محو گفتگو تھا۔ وہ سر پر دوپٹہ رکھتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ ارے بیٹیا، ذرا مہمان کی خاطر تواضع کا سامان تو کر لو۔ ایمن تو کام نپٹا کر گھر چلی گئی، مجھ بوڑھی کی ہڈیوں میں جان ہی نہیں رہی کہ کچھ کام ہی کر لوں، اسی لیے تجھے تکلیف دے رہی ہوں۔ یہ رمیز ہے، شہر سے آیا ہے، میرا بھانجا ہے۔ اسے کچن کی سمت جاتا دیکھ نسیمہ چاچی گردن موڑ کر شرمندہ سے انداز میں بولے، آپ بلا جھجک مجھے حکم دیا کرے، بیٹی کہتی ہیں، مجھے اور ذرا سا کام کہنے سے ہچکچا رہی ہیں۔
میں ابھی کھانے پینے کے لوازمات کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ وہ مصنوعی خفگی سے کہتی کچن میں چلی آئی، فریج سے کباب نکال کر فرائی کیے، چولہے پر چائے چڑھا دی، ٹرے میں نمکین اور سوجی کا حلوہ سجا دیا۔ 10 منٹ بعد وہ ٹرے لیے صحن میں آتی۔ نسیمہ چاچی کے پیر کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے اس نے چائے سرو کر دینا درست سمجھا۔ چائے کپ میں انڈیل کر بلاک پینٹ پر سفید شرٹ ان کی اجنبی سمت کی طرف بیڑے دو چشمی ہے الف چھوٹی یہ لکھ 654۔ مگر ان جناب کا دھیان چائے کے کپ پر نہیں چائے دینے والی پر تھا اور زرمین کی مکمل توجہ کپ پر تھی۔ اس سے قبل کہ اجنبی شخص کپ پکڑتا زرمین نے کپ چھوڑ دیا، نتیجتاً کپ گرم چائے سمیت اس شخص کی ٹانگ پر گرا تھا۔ شدید جلن نے اس کی مہویت کو توڑا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہوا، وہ بھی چونک کر سیدھی ہو۔ ارے سنبھال کر بیٹیا، نسیمہ چاچیا ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک منظر روشن ہوا تھا، اس کی فائل پر دانستہ چائے گراتی ہو، وہ بدواس سا چیختا ہوا شاہ زر۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے، بے ساختہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اسے خبر نہیں ہو مگر دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی نم ہوتیں۔ اس شخص نے اس خوبصورت لڑکی کو مسکراتے دیکھا، وہ اس کی مسکراہٹ کا کچھ اور ہی مفہوم اخذ کر بیٹھا۔ وہ چائے کے کپ کو زمین سے اٹھا کر ایکسکیوز کرتی کچن کی سمت بڑھ گئی۔ چائے صحن کی مٹی میں جذب ہو تھی۔ وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھی کہ کسی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ چائے واپس سرو کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنی بستر پر لیٹ کر وہ دشمنجا کے خیالوں میں کھو گئی۔ دن تو پھر بھی کام کی نظر ہو جاتا مگر رات آتے ہی وہ اس کے ذہن پر حاوی ہو جاتا۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ اسے دانستہ یاد کرتی تھی یا نادانستہ وہ اسے یاد آتا تھا۔ اس شخص کی یادیں اس کی زندگی کا کل اثاثہ تھیں۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ اسے بھولنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے بعد میرے زخم نارسائی کو نہ ہو، نصیب کو چارہ گردا کرنا۔ استس راشد صاحب اخبار کو ہاتھ میں تھامے سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ سبھی مرد حضرات بھی خاموش تھے۔ کچن سے خواتین کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھ لو، اب یہی دیکھنا رہ گیا تھا۔ اس قسم کے داستانے شاع ہونے لگے ہیں میرے بیٹے کے تعلق سے۔ اس لڑکی کو یہاں رہنا ہی نہیں تھا تو وہ یہاں آئی ہی کیوں؟ نکاح کے لیے رضامند کیوں ہو؟ پہلے کم ذلیل کیا تھا اس نے ہمیں جو اب اس خبر نے رہی صحیح کسر پوری کر دی؟ ہمارا نہ صحیح شاہزر کی محبت کا خیال کر لیتی، کیا اسے میرے بیٹے کی محبت نظر نہیں آ؟ جانے سے قبل ایک دفعہ بھی نہ سوچا کہ اس کی اس حرکت سے اس کے شوہر کی رسوائی ہوگی۔ عالیہ بیگم سخت غصہ میں تھی۔ کچن کی میز کے گرد ساری خواتین اکٹھا تھی۔ اخبار میں شائع ہوئی خبر سبھی کے لیے حیران کن تھی۔ اب تک کسی اخبار نے اس تعلق سے خبر شائع کرنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ عالیہ بیگم کی بات کچن کاؤنٹر پر پیر لٹکائے بیٹھی مزنی کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ آنٹی پلیز آپ زرمین کو برا بھلا مت کہیں، یہاں سے چلے جانے کی پیچھے اس کی اپنی کچھ مجبوریاں تھیں۔ اس کا مقصد آفریدی خاندان کو ذلیل کرنا قطعاً نہیں تھا۔ اور رہی بات بھائی کی محبت کی تو ہاں، وہ نہیں سمجھ پا ان کی محبت کو۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اسے نہ تو باپ کی شفقت نصیب ہو نہ بھائی کی محبت۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی مرد کی محبت اس کے حصے میں آئی تھی، وہ اس محبت کو سنبھال نہیں پا۔ آپ سب کو خدا کا واسطہ زرمین کے تعلق سے کو منفی خیال اپنے دل میں نہ لائیں، وہ منت زدہ لہجے میں بولی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر سب کو غیر حاضر پا کر کچن میں چلا آیا۔ سب کو اکٹھے پریشان دیکھ وہ چونک پڑا۔ بھا آپ پلیز تحمل کے ساتھ میری بات سنیے گا، آج کے اخبار میں آپ کے اور زرمین کے تعلق سے خبر شائع ہو ہے۔ انکل خود حیران ہے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ آپ پلیز غصہ نہ ہوں، راشد انکل سب ہینڈل کر لیں گے، مزنی نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا۔ وہ تن فن کرتا حال میں چلا آیا، میز پر پڑے اخبار کو اٹھایا۔ اشار نے سر پکڑ لیا۔ سنم بے فاسیوفا ہیڈ لائن کی نیچے تفصیلی خبر میں زرمین کی گمشدگی کا ذکر تھا۔ شاہ زر کو مکمل طور پر معصوم و بے قصور ثابت کرتے ہوئے زرمین کو بھگوڑی دلہن کے لقب سے نوازا گیا تھا، ساتھ ساتھ اس کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ اخبار کو ہوا میں اچھالتا آندھی طوفان بنا باہر نکل گیا۔ اشار اس کی پیچھے بھاگا تھا۔ وہ سہارا اخبار کے چیف ایڈیٹر کا گریبان پکڑے دہاڑ رہا تھا۔ کیا لکھا ہے تم نے اپنے اخبار میں؟ بولو، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بیوی کے تعلق سے یہ بکواس لکھنے کی؟ دیکھیں سر، میں نہیں جانتا یہ خبر کیسے شائع ہو، یقین جانیں یہ کسی کی سازش ہمارے خلاف۔ آپ لوگوں کے تعلق سے ایسی خبر شائع کروا کر میں اپنے ہی پیر پر کلہاڑی کیوں ماروں گا؟ چیف ایڈیٹر ہکالاتے ہوئے بولا۔ شاہ زر نے اس کا گریبان چھوڑا تھا۔ میرے متعلق تمہیں جو لکھنا ہے
لکھوں مگر خبردار جو میری بیوی کے تعلق سے ایک لفظ بھی لکھنے کی ہمت کی تم لوگوں نے، اگر آئندہ ایسا ہوا نہ تو یہ دفتر بچے گا نہ یہاں کام کرنے والے لوگ، آگ لگا دوں گا سب کو۔ چیف ایڈیٹر کی درگت پر سراسیمہ اپنی اپنی نشست پر کھڑے اسٹاف ممبرز کو انگلی دکھا کر متنبع کرتا وہ بجلی کی سرحد سے باہر نکل گیا۔ ہنگامہ کرنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی، اپنی طاقت کا استعمال کر کے حقیقت کو کب تک چھپا سکیں گے یہ لوگ؟ دھواں وہ اٹھتا ہے جہاں آگ ہوتی ہے۔ راشد صاحب نے بڑے فخر سے اعلان کیا تھا کہ وہ لڑکی ان کی بہو ہے، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہے۔ وہ لڑکی شریف ہوتی تو اپنے ہی سسرال سے بھاگ کر خاندان کی عزت مٹی میں نہ ملاتی۔ بیچارہ یہ لڑکا اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شوہر ہے، اس کے بھاگ جانے سے اسے بھی صدمہ پہنچا ہوگی۔ دفتر میں کرسی پر آرام سے بیٹھی ایک ضعیف عورت بآواز بلند اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ جانے وہ کون تھی اور یہاں کیا کر رہی تھی؟ وہ نہ تو اس کی گریباں پکڑ سکتا تھا نہ ہی اس پر چلا سکتا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، وہ بھی ضعیف۔ اس نے مٹھیاں بھینچ لے۔ کس کس کی زبانیں روکوں گا میں؟ اس دنیا کا دستور ہے برے کو اچھا اور اچھے کو برا کہنا۔ کیسے سمجھاؤں میں انہیں تم قصوروار نہیں ہو، تم بے وفا نہیں ہو؟ وہ آسمان کو دیکھ کر رہ گیا۔ آ کے اب تسلیم کر لے تو نہیں تو میں صحیح کون مانے گا کہ ہم میں بے وفا کو نہیں؟ یارب غم ہجرہ میں اتنا تو کیا ہوتا جو ہاتھ جگر پر ہے؟ وہ دست دا ہوتا ایک عشق کا غم آفت، اور اس پا یہ دل آفت، یا دل نہ دیا ہوتا یا غم نہ دیا ہوتا ناکام تم نہ دل، اس سوچ میں رہتا ہوں۔ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا، امید تو بند جاتی، تسکین تو ہو جاتی، وعدہ نہ وفا کرتے، وعدہ تو کیا ہوتا، غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا، تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ وہ اپنی فلائٹ کا منتظر بیٹھا تھا۔ ایئرپورٹ پر معمول کا رش تھا، کہیں الوداعی ملاقاتیں تو کو کسی کو خوش آمدید کہہ رہا تھا، مختلف آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھی۔ بہت منع کرنے کے باوجود مزنی اور عالیہ بیگم اسے سیف کرنے آئی تھی۔ جس حد تک دوست اور احباب کو جانے کی اجازت تھی، اس حد کے بعد وہ دونوں واپس لوٹ گئی تھی۔ اب وہ تنہا لوہے کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس شور کے درمیان ایک آواز اس کی سماعت میں اتری، اس کا سارا وجود کان بن گیا۔ وہ میکانیکی انداز میں پلٹا تھا۔ ایک 5 یا 6 سال کی بچی یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی۔ اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اس نام پر چونک جانا لازمی تھا۔ بچی دوڑتی ہوئی اس کے پاس والی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا مگر چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنی بغل میں بیٹھے خوبرو نوجوان کی سمت دیکھا، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ تمہارا نام زرمین ہے؟ اس نے مسکرا کر استفسار کیا۔ ہاں انکل، کیا آپ ہیرو ہیں؟ لڑکی نے آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دیا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں ہیرو نہیں ہوں، مگر آپ تو بالکل کسی ہیرو جیسے لگتے ہو۔ پتہ ہے انکل، میرا نام تو زرمین ہے مگر میرے پاپا مجھے جان کہہ کر بلاتے ہیں۔ اس نے فخر سے گردن اکڑا کر کہا، اس خوبرو نوجوان پر جس سے وہ بری طرح مرعوب ہوتی۔ بچی اپنا بھی کچھ راب جمانا چاہتی تھی۔ کمال ہے، تمہیں تمہارے پاپا جان کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، اور میری جان کا نام بھی زرمین ہے۔ زرمین کے ذکر پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ بہت شرارتی بنتی جا رہی ہو تم، کان کھینچ کر رکھنے پڑیں گے تمہارے، اپنے پیچھے لگا کر تھکا دیا مجھے۔ بچی کی ماں ہانپتی ہوئی نزدیک آئی تھی۔ چلو، پاپا آتے ہی ہوں گے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ عورت آگے بڑھ گئی تھی۔ بچی مڑ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلانا نہیں بھولی تھی۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ عجیب بات تھی، وہ چند لمحے قبل اس بچی سے ملا تھا اور اب اسے جاتا ہوا دیکھ اسے تکلیف ہوتی۔ شاید یہ اس کے نام کا اثر تھا۔ چند لمحوں میں اسے اس بچی سے انسیت سی ہو تھی۔ اس کی فلائٹ کی آمد کا اعلان ہونے لگا۔ وہ سر جھٹک کر سفری بیگ اٹھاتا منزل کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ آرزو، حسرت، امید، شکایت، آنسو، ایک تیرا ذکر تھا، اور بیچ میں کیا کیا نکلا۔ استسق موسم نے اچانک چولا بدلا تھا۔ موسلا دھار بارش اور سرد ہواؤں کے زیر اثر اسے فلو ہو گیا تھا۔ گزشتہ 2 دنوں سے وہ اسکول بھی نہیں جا سکی تھی۔ نقاہت کے مارے چلنا پھرنا دوبھر ہو رہا تھا۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے نسیمہ چاچی کمرے میں ہی اس کا کھانا بھجوا دیا کرتی تھی، مگر آج خلاف توقع ایمن اسے نیچے آنے کا کہہ گئی تھی۔ وہ حیران ہوتی دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے آ۔ دفاتن صحن میں استادہ شخصیت کو دیکھ وہ ساکت رہ گئی۔ وہ کو الوہن تھا یا حقیقت؟ وہی چیر پر براجمان دامہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر چہرہ آنسوؤں سے بھیگا جا رہا تھا۔ یہ کو خواب نہیں تھا،
پہلے کی نسبت نحیف و لاغر سی دامہ اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ جیسے ہوش میں آساری نقاہت ہوا میں تحلیل ہو دوڑتی ہوئی ان کی بانوں میں سما گئی۔ وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح با آواز بلند روئے جا رہی تھی، جبکہ دامہ اس کے سر کو سہلاتی بے آواز روتی جا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ ایمن اور نسیمہ چاچی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ آگ دامہ، مجھے یقین تھا آپ لوٹ کر میرے پاس ضرور آئیں گے۔ مجھے یقین تھا آپ کو مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ کر دے، خدا ایسا ظلم مجھ پر نہیں کر سکتا۔ آپ کے بغیر میں بہت اکیلی پڑ گئی تھی۔ دوبارہ آپ مجھے چھوڑ کر کہیں مت جائیے گا۔ اب کو صدمہ کو جدائی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں گئی تھی؟ میری بچی بس خدا کی آزمائش تھی ہم دونوں کے لیے جو اب ختم ہو۔ دیکھو میں تمہارے پاس لوٹا، اپنی چڑیا کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لیے دامہ محبت سے گویا ہوئی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی، جانے کیوں آج بس خوف سارا رونے کا دل کر رہا تھا۔ ارے یہ کیا، تمہارا جسم تو بخار سے تپ رہا ہے، برسات کا آغاز ہے، تمہیں احتیاط برتنا چاہیے تھا۔ موسم بدلتے ہی اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، بالخصوص برسات کے موسم میں یہ اکثر اوقات بیمار پڑ جایا کرتی تھی۔ میں نہ رہوں تو اپنی فکر کرنا بالکل ہی چھوڑ دے یہ لڑکی۔ دائی ماں فکر مندی سے نسیمہ چاچی سے مخاطب ہوئی۔ ان کے اس انداز پر وہ جو ذرا سی سنبھلی ایک دفعہ پھر بلک بلک کر رو دی۔ اس کی فکر کرنے والی ہستی لوٹا تھی۔ اس کی اس حرکت پر داماں بوکھلاہٹ ہے۔ ہائے میرا بچہ، نہ رو میری جان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دائی ماں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ دائی ماں کو 2 دن قبل ہی ہوش آیا تھا۔ تمہاری علالت کو دیکھتے ہوئے اتنی بڑی خبر ایک دم سے سنانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں اور ایمن ان سے ملنے جاتی رہے، ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہیں مزید کچھ دن ڈاکٹرز کے زیر نگرانی ہسپتال میں رہنا چاہیے، مگر جیسے انہوں نے تمہاری بیماری کا سنا گھر آنے کی ضد کرنے لگی۔ ہمیں ہار ماننا پڑی، بہت احتیاط کا کہہ کر ڈاکٹر صاحب نے انہیں چھٹی دے دی۔ نسیمہ چاچی نے اصل مدعا سنایا۔ وہ داماں کی گود میں سر رکھے سنتی رہی۔ چلو بیٹی تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ دائی ماں وہیل چیئر سے اٹھ کر اسے سہارا دینا چاہتی تھی۔ وہ زمین سے اٹھ کر داماں کو وہیل چیئر سے کھڑا کرنا چاہتی تھی، مگر دونوں ہی ایسا کرنے سے قاصر تھی۔ دونوں ہی پر نقاہت حاوی تھی۔ ایمن نے داماں کو سہارا دے کر کھڑے ہونے میں مدد کی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے صحن سے متصل کمرے میں ان کی رہائش کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دائیں ماں اور ایمن کی تقلید میں چل پڑی۔ بدقت تمام اس نے شکرانے کی نماز ادا کی۔ باہر رات کی تاریکی پھیلتی جا رہی تھی۔ داماں بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند میں چلی گئی تھی۔ ان کے گال پچک گئے تھے، جسم لاغر سا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کے بجائے اسی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اب انہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ داماں کو اپنے برابر بستر پر لیٹا دیکھ اسے لگا جیسے تپتے صحرا میں ایک دم سے شجر سایہ دار نے اسے اپنے چھاؤں میں لے لیا ہو۔ اتنے عرصے میں اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوا تھا۔ اس کا دل پر سکون تھا، دماغ شانت۔ اس کا خیال تھا کہ آج کے بعد سے وہ چین کی نیند سو سکے گی، مگر آنکھ بند کرتے ہی اس کا چہرہ ذہن کی پلیٹ پر روشن ہوا اس نے آنکھیں کھول دے۔ کسی اپنے کو کھو دینے کا غم، کسی اپنے کو دوبارہ پالینے کی خوشی پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے خود اپنے لیے یہ سزا مقرر کی تھی، تاحیات اسے یہ سزا کاٹنی تھی۔ یہ علاج بتایا ہے طبیب نے اسے بھلانے کا کہ رفتہ رفتہ تم اپنی یاداشت کھو بیٹھو۔